رکھ رہا ہوں کہ جب وہ دور آئے گا پوری دنیا میں سوائے اسلام کے کچھ نہیں ہوگا۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آله واصحابه ذوي الخير والاحسان، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، آج کی یہ محفل پاک نہایت ہی مقدس و متبرک ہے۔ ہم سب سنیوں کے لیے آج کی یہ شب لیلۃ القدر سے افضل مانی جاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جس شب میں ہوئی، اس شب کی ہی برکت سے ساری شب اور سارے دن ملے۔ اگر یہ شب نہ ہوتی تو نہ ہمیں لیلۃ القدر کا پتہ چلتا، نہ شب برات، نہ شب معراج کا۔ جو کچھ بھی ملا وہ اس شب کی برکت سے کہ اس شب میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان۔ عزیزان گرامی وقار، اللہ عز و جل کا یہ بڑا کرم و احسان کہ اس نے اپنے محبوب کو ہمارے درمیان پیدا فرمایا اور ہمیں ان کا امتی بنایا۔ جس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کے لیے پچھلے انبیاء دعا کرتے تھے، اے کاش ہمیں آخری نبی کی امت میں پیدا کیا جاتا۔ اے مسلمانوں، فخر کرو اپنی اس سعادت پر کہ بن مانگے اللہ نے تمہیں اپنے حبیب کی امت میں بنایا، بغیر تمہارے مانگے ہوئے اللہ نے تمہیں اس آخری رسول کی امت وسط میں پیدا کیا۔ اور سب سے بڑا اللہ رب العزت کا اس پر فضل یہ ہے کہ امت میں بنایا۔ امت دو طرح کی ہے، امت دعوت اور امت اجابت۔ کفار و مشرکین، یہود و نصارہ وہ بھی حضور کی امت میں ہیں، لیکن مومنین مسلمین یہ بھی حضور کی امت میں ہیں۔ ہمیں امت اجابت کہا جاتا ہے، وہ امت دعوت ہیں۔ یہ بھی کروڑا شکر ہے مولا کا کہ ہمیں امت اجابت میں بنایا، حضور کی امت میں بنایا اور حضور کا کلمہ پڑھنے والوں میں بنایا۔ اور اس پر بھی رب ذوالجلال کا فضل و احسان یہ ہے کہ امت اجابت میں بھی ہزاروں فرقے ہو گئے، ہزاروں فرقے آ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رسول تو مانتے رہے، لیکن الگ الگ عیب اور الگ الگ نقص نکالتے رہے۔ گویا کہ کئی شاخیں نکلیں، اس پر بھی میرے مولا کا بڑا فضل و کرم و احسان ہے کہ ہمیں اس امت کی آخری امت کے امت اجابت میں اس جماعت میں پیدا کیا جو صحابہ اور رسول پاک کی سنت پر قائم ہے، جس کو فی زمانہ اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ اور اس پر بھی رب ذوالجلال کا بڑا فضل و احسان یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت میں بھی ہمیں ایک ایسے عاشق رسول کا تابع و فرما بردار بنایا جس نے ہمیں ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کی اور ایسا جام پلایا کہ ہر در و دیوار سے یہ آواز بھی آنے لگی، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ کا کرم و احسان ہی تو ہے کہ اس نے اپنے حبیب پاک کے چاہنے والوں میں بنایا، حضور کی میلاد منانے والوں میں بنایا، حضور پاک کا تذکرہ سن کر خوش ہونے والوں میں بنایا، حضور کا نام سن کر کے انگوٹھے چومنے والوں میں بنایا، اپنی حاجتوں کے لیے رسول کا وسیلہ لینے والوں میں بنایا، بیٹھتے اٹھتے حضور کو مدد کے لیے پکارنے والوں میں بنایا، اور اپنا سب کچھ گنبد خضرا کہنے والوں میں ہمیں بنایا۔ اور اس پر بھی اللہ کا بڑا احسان یہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں جماعتیں ہونے کے باوجود عظمت رسالت پر حملہ کسی نے کیا تو اس کے دفاع میں کھڑے ہونے والی جماعت نے ہمیں بنایا۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے وہ اپنے فضل سے نوازتا ہے اور اپنے حبیب پاک کے قرب میں جسے چاہتا ہے منتخب فرماتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج بڑی رات ہے اور 12ویں شب ہے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی گھڑیاں ایک زمانے میں یہی تو وہ وقت تھا جب ساری کائنات انتظار میں تھی کہ وہ حبیب کبریا اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں۔ حور و ملک، جن و بشر، سارے لوگ، ساری اشیاء کائنات کی اس حبیب باری صلی اللہ علیہ وسلم کے ورود مسعود کے انتظار میں تھی۔ اور اس گھڑی کو عالم اسلام میں آج ہر جگہ عید کے طور پر منایا جاتا ہے۔
لیکن بعض لوگوں کو اس کی تکلیف ہے، بعض لوگوں کو تکلیف ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کا جب بھی مہینہ آتا ہے کچھ برساتی کیڑے باہر نکل آتے ہیں، اور اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، گند پھیلاتے ہیں بہت زیادہ، ادھر ادھر گند پھیلا کر کے یہ بات باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میاں وہ صحابی بتائیں جس نے سب سے پہلے میلاد منائی، وہ صحابی کا نام بتائیں جس نے سب سے پہلے جلوس نکالا۔ سنیوں کو وسوسے میں ڈالنے کے لیے اس طرح کی باتیں لاتے ہیں۔ ان سے کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ اس صحابی کا نام بتائیں جو سمیہ گراؤنڈ میں اتنا بڑا اجتماع کراتے تھے، 10 دن کی کانفرنسیں کراتے تھے۔ کوئی ہے جواب؟ بڑے بڑے اجتماعات، بڑے بڑے چلے، بڑے بڑے قافلے، یہ تمام چیزیں کیا عہد صحابہ میں تھیں؟ نہیں۔ آج آپ اس کو نیکی سمجھ کر کرتے ہو، خیر سمجھ کر کے کرتے ہو۔ تو ظالموں، جب تمہارا جمع ہونا خیر ہو سکتا ہے تو مصطفیٰ کے نام پر جمع ہونا کیوں نہیں خیر ہو سکتا؟ اب میں بتاؤں کہ ولادت باسعادت کا تذکرہ صحابی کی بات پوچھتے ہو، تابعی کی بات پوچھتے ہو۔ ارے میاں، ہم نے تو پڑھا ہے کہ اللہ نے ابھی کسی کو پیدا بھی نہیں کیا تھا، ابھی کسی کو پیدا بھی نہیں کیا تھا، ساری روحوں کو ایک میدان میں جمع فرمایا۔ اس کو یوم الست کہا جاتا ہے، اس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ 9ویں پارے میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ مِن بَنِي آدم، تمام آدم کی اولاد سے اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ لیا تھا کہ اس بات کا، ساری روحیں تھی، جسم کسی کا نہیں تھا، کوئی پیدا نہیں ہوا تھا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ساری روحوں سے ایک سوال کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب روحیں خاموش تھی۔ سب سے پہلے روح محمدی نے جواب دیا، بھلا وربنا، کیوں نہیں مولا، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ اس روح محمدی کے جواب پر پھر انبیاء نے جواب دیا، انبیاء کی روحوں کے جواب میں اولیاء کی روحوں نے جواب دیا، اولیاء کی روحوں کے جواب میں مومنین کی روحوں نے جواب دیا، مومنین کی روحوں کے جواب میں سارے انسانوں کی روحوں نے جواب دیا۔ پتہ یہ چلا کہ رب ذوالجلال کی ربوبیت کا اقرار یوم الست میں بھی اگر کسی نے سب سے پہلے کیا تھا تو وہ روح محمدی ہے۔ وہاں پر بھی جلوے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے تھے، وہاں پر روح محمدی ہی کے جلوے تھے یوم الست میں۔ اور دوسرا ایک وعدہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت سارے نبیوں سے لیا، سارے نبیوں سے جن کو اللہ تعالیٰ نبی بنا کر بھیجنے والا تھا دنیا میں، ابھی وہ پیدا نہیں ہوئے تھے۔ یہ بھی قرآن پاک میں 4 پارے میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ نے تمام نبیوں کی روحوں سے یہ وعدہ لیا، کس بات کا؟ کہ تم نبی بنا کر بھیجے جاؤ گے، تمہارے زمانے میں اگر میرا محبوب رسول آ گیا، میرا رسول آ گیا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتا ہوا ہے، تو تم سب کے سب اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ نبیوں سے پوچھا رب تعالیٰ نے اقررتم، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ سارے نبیوں نے کہا ہاں مولا، ہم اقرار کرتے ہیں، وہ نبی اگر ہماری حیات میں آ گیا تو ہم سب اس نبی پر ایمان لائیں گے اور اس نبی کی حمایت میں کھڑے ہوں گے۔ مجھے یہ بتاؤ، میلاد کہتے کسے ہیں؟ رسول پاک کی محبتوں کا تذکرہ کرنا یہی تو میلاد ہے، حضور پاک کی سیرت بیان کرنا یہی تو میلاد ہے۔ ابھی کائنات میں کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی جب رب ذوالجلال حضور پاک کے آنے کے متعلق انبیاء سے وعدہ لے رہا ہے، نبیوں کی روحوں سے وعدہ لے رہا ہے، تو یوم الست میں بھی اسی رسول کے جلوے ہیں۔ بلکہ آپ کو میں بتاؤں، اس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد پاک کے سلسلے میں ہزاروں دلیلیں ہیں، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ دل صاف ہونا چاہیے۔ دلیل تو بہت ہے، دل اگر صاف نہ ہو تو کوئی دلیل اسے کام بھی نہیں آتی۔ جس کے دل میں کڑن ہو، جلن ہو، اسے عیب ہی نظر آئے گا، اور جس کے دل میں محبت مصطفیٰ ہو، قلب پاک ہو، وہ اپنے نبی کی محبت میں یہ تمام چیزیں قبول بھی کرے گا۔ عزیزان گرامی وقار، سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جب ولادت ہوئی، آپ کو مٹی پانی سب سے گوندا گیا اور آپ کی روح کو جب آپ کے جسم میں ڈالا گیا، جانتے ہیں آپ کی تخلیق کے متعلق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی، آپ کی شکل بنائی گئی تو روح پھونکی گئی، اس میں روح باہر آ گئی۔ جسم کے اندر روح قرار نہیں پا رہی تھی، اس لیے کہ جسم مٹی کا ہے اور روح نور ہے، روح نور ہے اللہ کا، تو یہ باہر آ جاتی۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی کو رکھا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈالی گئی، آپ بیدار ہوئے اور آپ نے آنکھیں کھولی، تو جیسے ہی آپ کی آنکھیں کھلی سب سے پہلا کلمہ آپ کو جو نظر آیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سیدنا آدم علیہ السلام عرش کے پایوں پر، عرش کے دروازوں پر یہ لکھا ہوا دیکھا، جنت کے درختوں پر یہ لکھا ہوا دیکھا، یہ کلمہ طیبہ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ سے آپ نے سوال کیا کہ اے اللہ، یہ تو اپنے نام کے ساتھ ایک اور نام کس کا رکھا ہے؟ ایک اور نام کون سی شخصیت کا ہے؟
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے آدم تیری اولاد میں میرا ایک محبوب نبی پیدا ہوگا، اس کا نام میں نے ہر عرش کے دروازے پر ہر جگہ پر رقم کر دیا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں فرمایا ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔ میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنے نام پاک کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک آسمان کے ہر دروازے پر، عرش پر، وہاں کی جنت کے درختوں پر رقم فرمایا۔ اب خود رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ کے نور کی تخلیق کے بارے میں بھی سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ سب سے پہلے کون سی چیز بنی؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مصنف عبدالرزاق کی حدیث مشہور ہے حدیث جابر کے نام سے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جابر اللہ نے سب سے پہلے مخلوقات میں میرے نور کو پیدا کیا، اور اس کے بعد پھر اس نور کے 4 حصے کیے، الگ الگ۔ ایک طویل حدیث ہے، ایک حصے سے اللہ نے عرش کو پیدا کیا، دوسرے سے لوح کو، تیسرے سے قلم کو، چوتھے حصے میں پھر 4 حصے کیے گئے، ان میں سے پھر ایک حصے سے حاملان عرش کو، دوسرے سے آسمان کو، تیسرے سے ملائکہ کو، پھر چوتھے حصے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، ان میں سے پھر ہر ایک حصے سے چاند و سورج کو، دوسرے سے ستاروں کو، تیسرے سے انبیاء کو پیدا کیا، پھر چوتھے حصے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو اتنی طویل بیان فرمایا، یہاں تک کہ حضرت جابر فرماتے ہیں کائنات کی ہر شے کو اللہ نے نور محمدی سے پیدا کیا، نور محمدی سے پیدا کیا، اسی کے جلوے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور پاک کے جلوے کائنات کی ہر شے میں اللہ نے رکھا۔ چاند جو چمک رہا ہے، سورج کو جو جگمگاہٹ ملی ہے، ستاروں کی جو جلولاہٹ ہے، یہ سب قدم مصطفیٰ کی برکت ہے۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 12,000 سال پہلے، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 12,000 سال پہلے اللہ رب العزت نے میرے نور کو پیدا کیا، اور میں رب ذوالجلال کے جلو خاص میں، قرب خاص میں اس کی تسبیح بیان کرتا رہا۔ 12,000 سال، یہ سال کیسے پتہ چلیں گے؟ سال کیسے گنے جائیں گے؟ سال تو یہاں ہے نا، سورج ڈوبے تو ایک دن، سورج نکلے تو پھر دوسرا دن، جب سورج اور چاند تھے ہی نہیں تو سال کیسے ہو رہے تھے؟ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 12,000 سال۔ تو میرے عزیزوں 12,000 سال کا مطلب کہ دنیاوی 12,000 سال نہیں، وہ نوری 12,000 سال ہے، وہ نوری 12,000 سال ہے، اور نوری سال کی کوئی انتہا اور ابتدا پتہ ہی نہیں انسانوں کو، اس لیے کہ وہ نور والا ہی جانتا ہے۔ اللہ رب العزت نے پیدا کیا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہزاروں سال تک میں اپنے رب کی تسبیح بیان کرتا رہا، پھر رب ذوالجلال نے جب یہ ارادہ فرمایا کہ پھر کائنات کو وجود بخشا جائے تو میرے نور کو اللہ نے حصوں میں تقسیم کیا، اور پھر کائنات کی ہر شے کو پیدا کیا۔ اب اس میں مدارج النبوہ میں جو منزلیں بتائی گئی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کی، 1,000 سال الگ الگ منزلوں میں حضور کا نور سفر کرتا رہا، عالم عبودیت میں، عالم عبدیت میں، عالم عظمت میں، عالم رحمت میں، کئی عالم ایسے ہیں جس میں حضور پاک کے نور کو سفر کرایا گیا۔ پھر اخیر وہ وقت آیا جب آدم علیہ السلام کو اس فرش گیتی پر بھیجا گیا۔ اب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عباس صحابی بھی ہیں، حضور کے چچا بھی ہیں، انہوں نے جو قصیدہ بیان کیا حضور کی شان میں، اس میں یہ لکھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر آپ کا نام نہ ہوتا تو آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول نہ ہوتی، اگر آپ کا نام نہ ہوتا تو نوح علیہ السلام کشتی سے کبھی باہر نہیں آ سکتے، اگر آپ کا نام نہ ہوتا تو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے کبھی باہر نہ آتے، اگر آپ کا نام نہ ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام آگ میں جو ڈالا گیا، آگ نے جو جلنا آپ کو نہیں جلایا، وہ آپ کے نام پاک کی برکت تھی۔ اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر جو چھری نہیں چلی یا رسول اللہ، وہ آپ کے نور پاک کی برکت تھی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ، ہر نبی کو اللہ کے رسول کی حاجت رہی۔ اور پھر اگر اس زمانے کا کوئی کہتا ہے کہ مجھے حاجت نہیں ہے، تو پھر شیطان نے بھی یہی کہا تھا کہ میں اللہ کو تو مانتا ہوں مگر رسول کی رسالت کو نہیں، ان کی عظمت کو نہیں۔ تو جو شیطان کی ذریت میں ہو اسے رسول سے کیا واسطہ، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ، ہمارا تو یہی معمول ہے، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ عزیزان گرامی وقار، میلاد پاک کے بارے میں چند باتیں عرض کر کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ جن لوگوں کو درد ہے، تکلیف ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ ربیع الاول کا مہینہ سنی لوگ بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں، کہیں پر بھی اس کا ذکر نہیں آتا۔ ایک صاحب تو قرآن کی آیت پڑھ کر کے بتا رہے تھے 2 دن قبل، ایک نئی کوڑی لے کر کے آئے تھے، کہا کہ قرآن میں 12 مہینوں کا ذکر ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔
10वें पारे की आयत। और साहब पढ़ते हुए कहते हैं, अल्लाह कुरान में फरमाता है अल्लाह के नज़दीक 12 महीने हैं और 12 महीनों में से 4 महीने हुर्मत वाले हैं। आपको पता है 4 महीने हुर्मत वाले हैं। उलमा से कभी आपने सुना होगा हुर्मत वाले यानी इज्जत वाले हैं। देखें वो साहब कह रहे हैं 4 महीने जो इज्जत वाले हैं उसमें कौन कौन से हैं? एक रजब का महीना, दूसरा जिलकादा, तीसरा जिलहिज्जा, चौथा मुहर्रम। ये 4 महीने हुर्मत वाले जो साहब बता रहे हैं उनकी बात में नकल कर रहा हूँ। और कहते हैं मियाँ देखो 4 महीने हुर्मत वाले, इसमें रबीउल अव्वल का कहीं जिक्र ही नहीं आया। तो क्या अल्लाह को मालूम नहीं था कि इज्जत वाला महीना है? क्यों नहीं अल्लाह ने नाजिल किया? ऐसी भद्दी बातें, इनकी अकल पर पर्दा पड़ा हुआ है। इनसे अगर कोई पकड़ कर पूछे इसमें तो रमजान का भी जिक्र नहीं आया, तो क्यों रमजान को मुबारक कहते हो? रमजान मुबारक कैसे हो गया? मियाँ रमजान तो रमजान, उसमें लैलतुल कद्र एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से अफजल है। तो ये हुर्मत वाले 4 महीनों में तो लैलतुल कद्र का भी नाम नहीं आया। तो 4 महीनों में अगर नाम रबीउल अव्वल का नहीं आया तो इनको ऐसा लगता है बड़ी दलील मिल गई, बड़ी दलील मिल गई कि मिलाद नहीं मनाने के लिए बड़ी दलील मिल गई कि इसमें 4 महीनों में। इन जालिमों को ये पता नहीं हुर्मत वाले महीनों का मतलब क्या है। हुर्मत वाले महीनों का मतलब यह है कि इन 4 महीनों में जंग, जिदाल, कत्ल क़िताल करना हराम है, इसलिए इनको हुर्मत वाले महीने कहा जाता है। ये 4 महीनों में जंग करना हराम है। इसमें तो मिलाद को और रमजान को कहां से दाखिल करने पर आ गए? मेरे अजीजों, चले दूसरा जवाब हम ये भी उनसे पूछते हैं, नहीं आया ना रबीउल अव्वल का नाम? 4 महीनों का तो नाम आया, रजब का आया, जिलकादा, जिलहिज्जा, मुहर्रम का नाम तो आया कि ये 4 महीने हुर्मत वाले हैं। इनसे जरा पूछो ये 4 महीने जो हुर्मत वाले हैं ये बताया किसने तुम्हें? किसने बताया? बात तुम्हें कहनी पड़ेगी कि रसूलुल्लाह ने बताया। बात तुम्हें कहनी पड़ेगी कि ये बात भी किसने बताया? रसूलुल्लाह ने बताया। कि कुरान किस पर नाजिल हुआ? रसूलुल्लाह पर। तो इनसे पूछे मेरे अजीज, तो ये कहता है कि ये 4 महीनों में मीलाद का जिक्र नहीं आया। अगर वो मीलाद आती नहीं तो ये 4 महीने आते भी नहीं। अरे बकरीद भी मिली है, ईद उल फित्र भी मिली है इसी मीलाद की बरकत से, इसी मीलाद की बरकत से। अगर रसूल पाक ना आते तो क्या रमजान मालूम होता? क्या कुरान मालूम होता? बल्कि हकीकत यह है कि अगर रसूल पाक हमारे दरमियान तशरीफ न लाते तो फिर इंसानों को रहमान का पता भी नहीं मिलता, अल्लाह रब्बुल इज्जत तक की बात। मेरे अजीजों, वास्ते को जब, वसीले को जब छोड़ दिया जाता है तो ऐसी होता है, ऐसी होता है। और आप सबसे मैं ये गुजारिश करता हूँ कि गूगल पर भरोसा करके मत बैठना। हाँ, जिस तरह आज नौजवानों की आदत सी हो गई है कि एक किसी ने भेज दिया व्हाट्सएप पे, उसके ऊपर यकीन करके बैठते हैं, अरे इसका जवाब क्या हो सकता है, इसका जवाब क्या हो सकता है। आप सबको पता है कि गूगल मैप चलाने वाले कई मरतबा फंस भी जाते हैं, किसी गटर में भी ले जाती है गूगल मैप वाली जो खाला बताती रहती है, और उसके पैरोकार अक्सर इधर उधर धक्के भी खा जाते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, हमारा दीन सिर्फ इंटरनेट से नहीं चलता, हमारा दीन सिर्फ सोशल मीडिया और व्हाट्सएप से नहीं चलता। इसकी मजबूत दलीलें हैं, कुरान और हदीस हमारे पास है। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद के मुतालिक एक चीज नहीं कई चीजें लाई गई। एक बड़े साहब आए, उन्होंने कहा कि ईद के, अगर ये ईद है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन रोजा रखा था। हुजूर ने, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि हुजूर पीर के दिन रोजा रखते थे। आपसे पूछा गया आप रोजा क्यों रखते हैं? फरमाया इसलिए कि मैं इस दिन पैदा हुआ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस दिन मैं पैदा हुआ। तो इन साहब को ये मिला, पता चला कि देखो ईद में, बकरीद में और रमजान की ईद में रोजा हराम है, तो ईद के दिन रोजा रखना हराम है। तो हुजूर ने रोजा रख करके बताया कि ये ईद नहीं हो सकती। वाह, छोटी छोटी चीजें इनको मिल जाती हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको यही चाहिए कि किसी न किसी तरह ईद ना मनाने वाली कोई बात मिल जाए, बाकी इनका बड़ा फंक्शन हो जाए, इनकी बेटी की मंगनियां बड़ी हो जाए, वलीमे बड़े हो जाए, सब कुछ चलेगा। मीलाद के लिए कोई लाइटिंग भी न लगाए। दर्द और तकलीफ होती है, क्योंकि इनके दादाजी को जो तकलीफ हुई थी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के दिन, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, किसको तकलीफ थी? सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। मेरे अजीजों, तो जाहिर सी बात है पोतों को भी तकलीफ आज होनी चाहिए। बात जो है, ईद के दिन रोजा नहीं रख सकते और हुजूर ने रोजा रखकर बताया कि ईद नहीं, तो उन्हें ये भी बताना चाहिए कि फिर जुमा के दिन जो रोजा आ जाता है, और जुमा को भी कहा गया ईदुल मोमिनीन, जुमा क्या है? मोमिनीन की ईद है। आशूरा को भी ईद कहा गया है, आशूरा को भी ईद कहा गया। और आशूरा को रोजा रखते हैं कि नहीं रखते? मेरे अजीजों, वो सिर्फ 2 ईदों के लिए खास है, बकरीद और रमजान की ईद के उन 2 दिनों में रोजा रखना हराम है। बाकी ईदों के लिए कहीं पर भी किसी हदीस में नहीं कहा गया कि इन दिनों में रोजा रखना हराम है। ये तो जबरदस्ती का ये लेकर के आए कि मीलाद के दिन हुजूर रोजा रखकर बताया कि ईद नहीं हो सकती, बल्कि हम तो कहते हैं हुजूर ने रोजा रखकर बताया कि यही ईद है।
کیونکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خوشی کا جو طریقہ ہے وہ روزہ بھی ہے اور نماز بھی ہے. جیسے ہم عیدگاہ میں جا کر نماز پڑھ کر کے خوشی کا اظہار کرتے ہیں, عید کے دن روزہ رکھ کر کے بھی خوشی کا اظہار کیا جا سکتا ہے. اور ایک صاحب نے کہا کہ اچھا اگر آپ منا رہے ہیں تو یہ عام کی بات ہے, اب جا کر کے یہ سب منانے لگ گئے, پہلے کیوں نہیں منایا؟ مکہ والے حضور کو پیدا ہوتے ہوئے سامنے دیکھا انہوں نے, لیکن انہوں نے تو نہیں منایا. یہ بھی بڑی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں پیدا ہوئے تب خوشیاں نہیں منائی گئیں, خوشیاں نہیں منائی گئی, تو پھر آج کیوں آپ منا رہے ہیں 1400 سال کے بعد؟ پہلی بات تو ہم جو بھی یہ سوال کرے اس سے پہلے یہ طے کر لو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے تھے مکہ میں کافر تھے کہ مسلمان تھے؟ سارے لوگ کفار و مشرکین تھے سوائے حضرت بی بی آمنہ اور حضرت عبد المطلب کے. سارے لوگ کیا تھے؟ کافر تھے, ایمان لائے ہوئے نہیں تھے. تو ہم ایمان والوں کی بات کر رہے ہیں, کافروں کی بات نہیں کر رہے. کافر اگر حضور کی آمد کی خوشی نہ منائے تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, اور اگر تمہارا بھی لنک ان سے ہے تب بھی ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والے منائے تھے کہ نہیں منائے تھے, یہ بتاؤ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی ایمان والے منائے تھے یا نہیں منائے تھے؟ 2 ایمان والے تو مکہ میں تھے, بی بی آمنہ اور حضرت عبد المطلب. روایتیں پڑھو تو پتہ چلے حضرت بی بی آمنہ نے کیا بیان کیا اور حضرت عبد المطلب نے کیا بیان کیا. عبد المطلب کہتے ہیں یہ 12ویں شب تھی, صبح صادق کا وقت تھا, فجر کے وقت میں طواف کعبہ میں مشغول تھا. اچانک میں نے خانہ کعبہ کو دیکھا, بی بی آمنہ کے گھر کی طرف جھکا ہوا نظر آ رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد کسی منادی نے آ کر کے مجھے خبر دے دی کہ عبد المطلب مبارک کو تمہارے گھر پوتا آیا ہوا ہے. یہ حضرت عبد المطلب نے بیان کیا. حضرت بی بی آمنہ کی روایتیں ابھی میں آگے چل کر کے بتاتا ہوں. دونوں نے خوشیاں منائی ہیں اور خوشیوں کا اظہار بھی کیا ہے. حضرت بی بی آمنہ کی ایک ہی بات اگر میں بتا دوں, وہ کسی کو نصیب میں نہیں ہے, کسی کے نصیب میں نہیں. فرماتی ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے میری پیشانی سے ایک نور نکلا اور میرے گھر کی دیواریں ایسے شک نظر آنے لگی کہ میں اس نور سے مکہ میں بیٹھ کر کے ملک شام کے محلات دیکھ رہی تھی, بصرہ کے محلات دیکھ رہی تھی. 1000 کلومیٹر سے زیادہ دور کا فاصلہ ہے مکہ سے ملک شام, اور بصرہ 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے. بی بی آمنہ فرماتی ہیں میں اپنے گھر میں مکہ میں بیٹھ کر ملک شام کے محلات کو چمکتا ہوا دیکھ رہی تھی. یہ کون؟ حضرت بی بی آمنہ کہہ رہی ہے وہ نبی نہیں ہے, وہ رسول نہیں ہے, بلکہ نبی کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا تھا. جس کے پیٹ میں مصطفیٰ ہوں اس کی آنکھوں کا حال یہ ہے, تو بذات خود مصطفیٰ کی آنکھوں کا حال کیا ہوگا؟ اٹھ گئی جس طرف دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. میرے عزیزو, رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ماں نے بھی خوشیاں منائی, حضرت عبد المطلب نے بھی خوشیاں منائی. اور جو صاحب یہ کہہ مکہ والے نہیں منائے تھے, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں منائے تھے, آج بھی نہیں منا رہے, تب بھی ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن ہمارے پاس ایک دلیل ہے. تم مکہ والوں کو فالو کر رہے ہو, آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. مکہ والے تو کافر تھے اس وقت, نہیں منائے, لیکن حضور کی زندگی پاک جب 53 سال کی ہوئی, مکہ چھوڑ کر میرے آقا جب مدینہ ہجرت کر کے آ رہے تھے, اب مجھے بتاؤ کہ مدینے والوں نے کیا اکیلے 2 آدمیوں نے حضور کو بلایا تھا؟ روایتیں آپ سناتا ہوں میں آپ کو. جب میرے آقا مدینے آنے والے تھے, اللہ اللہ, مدینے والوں کو لاکھوں سلام, 1 دن نہیں 2 دن نہیں 9 دن سے میرے آقا کا انتظار کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے تھے. 1 2 نہیں, سینکڑوں کی تعداد میں ہر گھر سے چھوٹی بچیاں, بچے, جوان, بوڑھے, غلام, سب مدینے میں باہر آ جاتے اور ایک اونچے ٹیلے پر انتظار کرتے, وہ آفتاب رسالت اب چمکے گا تب چمکے گا. 9 دن کے بعد مسجد اقصیٰ سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے کی طرف جیسے ہی آنے لگے, خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں تھا. بچیوں کے ہاتھ میں دف آ گئے اور حبشی غلاموں کے ہاتھوں میں نیزے اور بھالے آئے, اور رقص کرتے ہوئے سبوں نے گنگنایا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یہ کس کے نغمے ہیں جو آج تک ہماری مسجدوں سے گونجتے ہیں, ہمارے صلاۃ و سلام میں پڑھے جاتے ہیں؟ میرے عزیزوں, یہ مدینے والوں نے ہی تو منایا تھا. اب تم پوچھتے ہو حضور کے آنے پر خوشیاں نہیں منائی گئی تھی, ہو سکتا ہے مکہ کے کافروں نے نہیں منایا تھا, مدینے کے ایمان والوں نے تو منایا تھا. اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے, ہم مکہ کے کافروں کی ابتدا نہیں کرتے, مدینے کے ایمان والوں کی ابتدا کرتے ہیں. اللہ نے ہمارے حصے میں مدینے والے ایمان والوں کی ابتدا رکھی ہے, ہم ان کی پیروی کرتے ہیں. جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے, اب جلوس کا بھی بڑا مسئلہ ہے, جلوس کہاں سے ہے, جلوس کہاں سے آیا؟ جلوس کی بھی بڑی تکلیفیں لوگوں کو ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں, کل صرف میں نے ایک اسٹیٹس ہی رکھا تھا جو ہزاروں کو کھلنے لگا. میرے گھر پر آج نوٹس لگائی گئی. ہاں, یہ مجھے بتانے میں بھی کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے. آپ کو اگر میں بتاؤں, شاید میرا نمبر کسی کے پاس ہو, تو اتنا ہی میں نے لکھا تھا. کل کی شام یا رات کے وقت میں نے صرف اتنا لکھا تھا, جلوس تو نکلے گا چاہے اکیلے ہی کیوں نہ نکلنا پڑے. اتنی بات میں نے لکھا بس, اور کچھ نہیں. لبیک یا رسول اللہ. اس میں کچھ غلط ہوا بھائی؟ پرمیشن نہیں ہے, ٹھیک ہے, کووڈ 19 ہے, ٹھیک ہے, لیکن اکیلے آدمی کے لیے تو کوئی پرمیشن نہیں لگتی.
आप 144 लगाओ, 188 लगाओ, एक आदमी के लिए तो नहीं है पाबंदी। हमने सिर्फ इतना लिखा कि जुलूस तो निकलेगा चाहे अकेला ही क्यों ना निकलना पड़े। इतनी तकलीफ हो गई हमारी जुबान से इतने निकले हुए जुमले से कि मेरे घर पर लाकर वो प्रिंट भी निकाल करके लाए और चिपका करके गए। क्या आपने ये स्टेटस पर लगाया है जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान भर में खलबली मच सकती है? अल्लाह अकबर, सिर्फ एक स्टेटस से इतना हो सकता है तो फिर अंदाजा करो कि हर शेर जब होशियार होगा, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों में हर गुलाम होशियार होगा। यहाँ हम किसी को छेड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। हमने कहा कि जुलूस लेकर के किसी को मारने जा रहे हैं, जुलूस लेकर के किसी को कत्ल करने जा रहे हैं। हम कहा, हम तो गुलामी मुस्तफ़ा में निकलने की बात कर रहे हैं, अमन अमान और खैर सगाली की दावत देने की बात करते हैं। लेकिन इस बात पर भी तकलीफ तो हुई। अब हमें ये नहीं पता कि पुलिस को तकलीफ हुई कि नेता को तकलीफ हुई, किसको तकलीफ हुई हमें नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर मालूम है सिवाय इब्लीस के जहां, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो रसूलुल्लाह वाले हैं और हुजूर पाक की मिलाद मनाने वाले हैं और जुलूस करने वालों में से हैं। जिसे तकलीफ हो वो इब्लीस की इब्तिदा करे। अब मैं जो बात कर रहा हूँ, जुलूस की बात बीच में आई, कहां से है, तब भी जवाब यही देना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने में दाखिल हुए थे, पूरे मदीने वालों ने हुजूर के साथ जुलूस की शक्ल में मेरे आका का इस्तकबाल किया। ये जुलूस सनियतुल वदा की घाटियों से चलता हुआ अबू अय्यूब अंसारी के मकान पर खत्म हुआ। हुजूर पाक उसमें बनफ्से नफीस तशरीफ फरमा थे। हम उसी जुलूस की यादगार में हर 12वीं को अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आते हैं और हमारा तो अकीदा ये होता है, वो आएंगे आते होंगे अभी आएंगे, वो आएंगे आते होंगे अभी आएंगे, यही सोच के हमने महफिल को सजा रखा है। और जुलूस पाक में सारे लोग खुशबुओं में मुअत्तर होते हैं, सरों पर टोपियां, गुस्ल के साथ पाक साफ होकर एक अजीब समा होता है। ऐ मुसलमानों, आज 12वीं शब है, मस्जिद खचाखच भरी हुई है, यहाँ का मौसम भी, क्या हमारे दिलों में ये बात नहीं आती है? क्या ये समा देखकर, ये नूरानी मंजर देखकर जो मीलाद की रात गुजारने आए हैं, क्या ये बात हमारे दिलों में नहीं आती है? हवा की खुशबू बता रही है, वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं, हवा की खुशबू बता रही है, वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं, सवारी तैबा से चल पड़ी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। अब एक बात याद रखें, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात है, हम इसका उसका जुलूस नहीं निकालते। तुम जिसके झंडे लेकर घूमना चाहते हो घूमो, हमारा तो मामूल ये है, किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा, हमें काफी है सैयद अपना नारा। बस हम अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में निकलते हैं। लोगों को अगर तकलीफ होती है तो होने दो, उनको अगर कुड़न और जलन होती है तो होने दो। अरे मियाँ, यहाँ पर बड़ी बड़ी सियासी पार्टियों के रैलियों में कभी कोरोना नहीं आया, कभी नहीं आया। उस वक्त कोरोना बहुत सारे संन्यास में बैठा हुआ होता है, कहीं नहीं आया, त्योहार में नहीं आया, बहुत सारे सियासी पार्टियों के इलेक्शन कैंपेनिंग में नहीं आया। अभी सुनने में आया है कि उनका संन्यास खत्म हुआ और जुलूस में आने वाला है, जुलूस में आने वाला है। आप सब सतर्क रहें, सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखें। मेरे अजीजों, हजार बातें आने दो, लेकिन एक नारा हमारा होगा, एक नारा हमारा होगा, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की। तुम आज की बात करते हो कि 12वीं को निकलेंगे, 14वीं को निकलेंगे, नहीं मियाँ, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। और सुनो, तकलीफ होती है तो होने दो, खाक हो जाए अदू, खाक हो जाए अदू जल कर, मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, हमने अपने बच्चों को तालीम भी यही दी है और आइंदा बच्चों को यही सिखा करके बड़ा करना कि इसके उसके नाम पर नहीं, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख मेरी सल्ले अला कहते कहते। जिसकी सुबह शाम मुस्तफ़ा के नाम पर होती हो, जिसका जीना मरना मुस्तफ़ा के नाम पर होता हो, तुम याद रखना उसके कदमों को, उसकी जुबान को नहीं रोक सकते। अल्लाह ने अपने हबीब के गुलामों को यह तसर्रुफ दिया है, हवाएं तो रुख मोड़ सकती हैं, गुलाम मुस्तफ़ा का चेहरा बदल नहीं सकता। इंशाअल्लाह अज़ीज़, इंशाअल्लाह दुनिया देखेगी इस बात को। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत व सआदत की ये करामत वाली साथ है, अल्लाह जरूर इसमें हमें बरकत अता करेगा। जो आए हैं वो जरूर रहमतों से लबरेज होकर जाएंगे। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मक्का मुकर्रमा में मैं ऐसी एक महफिल में हाजिर था जहां हुजूर की मीलाद पढ़ी जा रही थी।
हुजूर की मौलूद पढ़ी जा रही। उस महफिल में जैसी शरीक हुआ, थोड़ी देर के बाद मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए और मैं महसूस करने लगा कि अचानक एक बहुत तेज रोशनी फैली है और आसमान तक जा रही है, उस घर की छत से लेकर ऊपर तक और पूरी महफिल में। और थोड़ी देर के बाद घोड़े के हिनहिनाने की आवाजें आने लगी। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते, कश्फ से ये पता चला कि इस महफिल पाक में अल्लाह के मखसूस फरिश्तों का नुज़ूल हुआ। और फरमाते हैं हर वो महफिल जहां जिक्र मुस्तफा होगा, अल्लाह के कुछ मखसूस फरिश्ते ऐसे हैं जो उस मजलिस को अपनी रहमत के परों से ढांक लिया करते हैं। ये बात बईद नहीं है, तैयबा मस्जिद में बैठी हुई इस मजलिस को भी अल्लाह के फरिश्तों ने अपनी रहमतों से ढांका हुआ, अपने रहमत वाले परों से ढांका हुआ है। इसीलिए मेरे अजीजों, अब बात हमें करनी है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हमें करनी है शहींशाह बता की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। हमारा जिक्र जो आज है वो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक की है। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा रसूल हमारे दरमियान मबूस फरमाया जिसके लिए इतने अलकाब इतने औसाफ आए कि जिनके मुतालिक बहुत सारे बुजुर्गों ने लिखा। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जो खुसूसियात अता की वो मेरे मुस्तफ़ा को अता की। नूह अलैहिस्सलाम को जो नजाबत दी गई थी वो अल्लाह ने अपने हबीब को भी अता की। इब्राहीम की खिल्लत उनको दी गई, इस्माइल अलैहिस्सलाम की सबात कदमी आपको दी गई, दाऊद अलैहिस्सलाम की सदाकत आपको दी गई, यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न व जमाल आपको दिया गया, मूसा अलैहिस्सलाम का जलाल आपको दिया गया, ईसा अलैहिस्सलाम का जमाल आपको दिया गया। हुस्न यूसुफ दमे ईजा यदे बैज़ादारी, आंखें खूबा हमा दारंद तू तन्हादारी। या रसूल अल्लाह, सारे अंबिया के मौजज़ात और कमालात आपको तन्हा अल्लाह ने अता किया। आला हज़रत ने इसी को अपने शेर में यूं फरमाया, ज़ात हुई इंतखाब वस्फ़ हुए लाजवाब, ज़ात हुई इंतखाब वस्फ़ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफ़ा तुम पे करो, नाम हुआ मुस्तफ़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। उस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हम जैसे गुनहगारों के दरमियान जो मबूस फरमाया, अंदाजा तो करो ए मोमिनो हमारी कौन सी हैसियत है, हमारी क्या हैसियत है और आज हम किस हैसियत के साथ जी रहे हैं। अल्लाह ने कितना बड़ा इनाम नाजिल किया। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कायनात में भेजा तो कुरान ये कहता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारे जहानों की रहमत बनाया, सारे जहानों की। वो आलम मलकूत हो, आलम नासूत हो, आलम नबातात हो, जमादात हो, जिन्नात हो, हैवानात हो, सारे आलम जितने हैं सब आलमीन के लिए अल्लाह ने अपने नबी को रहमत बनाया। लेकिन ये भी रसूल पाक की मेहरबानी, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। दुरूद पाक पढ़ें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे दरमियान मबरूस होना, अजीज़ान इकराम वक़ात, विलादत बासआदत जिसके तज़किरे होने हैं, अल्लाह ताला ने जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, हुजूर खुद फरमाते हैं मेरी हैसियत ऐसे है जैसे किसी ने एक पूरा महल बनाया, पूरा महल बनाया और उसमें एक ईंट की जगह खाली छोड़ दी। क्या वो महल कंप्लीट माना जाएगा? नहीं, एक ईंट की खाली जगह छोड़ दी गई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो आखिरी ईंट मैं मोहम्मद हूँ, वो आखिरी ईंट मैं मोहम्मद। अल्लाह ने सारे नबियों को भेजा, सारे नबियों को भेजा, लेकिन सब नबियों में कमाल जो पैदा किया वो मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात से पैदा किया। अब सुनिए तवज्जो से मेरे अजीजों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चीज ये इरशाद फरमाई कि अना तिलकल लबिना, मैं वो आखिरी ईंट हूँ। अब यहाँ पर एक बात ये भी हमें बतानी है कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल को पैदा करने से पहले की तमाम चीज़ें पैदा की, कायनात में ज़मीन, आसमान, चाँद, सूरज, ये सब क्यों बनाया गया और इनके मुतालिक मैं बताता हूँ। बात लोग ये कहते हैं हुजूर आए उस वक्त मिलाद मना लिया, ठीक है, अब हुजूर चले गए, हुजूर को जा करके भी 1400 साल हो गए, अब तक क्यों मना रहे हैं आप? उनकी तो वफात भी हो गई। जिंदा लोगों के बर्थडे मनाए जाते हैं, जिंदा लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं, रसूल पाक चले गए अब तक क्यों मना रहे? पहला जवाब तो ये है कि वो आप भी जिंदा हैं, आलम बरज़ख में है। लेकिन मैं आपको एक दलील के जरिए से ये बताऊं कि हम दुनिया में देखते हैं कुछ महफिलें होती हैं जो किसी खास शख्स के लिए सजाई जाती है। होता है शादी का मंडप, शादी का हाल, आपने देखा होगा लाइटिंग भी लगी है, कुमकुमे भी लगे हैं और फिर फूल भी लगाए गए हैं, कुर्सी भी रखी गई है। किसके लिए मियाँ बताएं? दूल्हे के लिए। किसके लिए? एक शादी का मंडप और शादी का हाल है, वो किसके लिए सजाया जा रहा है? दूल्हे के लिए। और बाराती कुछ पहले आए, कुछ उसके साथ आए। पहले से आने वालों ने इंतजाम किया और इस्तेमाल किया, अब कुर्सी पर लाकर बिठा दिया गया दूल्हे को। हाल बहुत सजा हुआ है, फूल भी लगे हैं, लाइट भी लगी है, सब कुछ लगा है। दूल्हे का निकाह हो गया, खाना हो गया और दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर रुखसत हो गया शाम में, या दूल्हा चला गया। अब मुझे बताओ क्या वो लाइटिंग वैसी रखी जाएगी? क्या वो फूल वगैरह सारी चीजें वैसी बाकी रखी जाएंगी? क्या करेंगे? निकाल देंगे ना।
میاں وہ دولہے کے لیے آج کے دن کے لیے سجایا گیا تھا، شادی ہے، شادی ہو گئی، دولہا چلا گیا تو باراتی بھی نہیں بیٹھتے، چلے جاتے ہیں. دولہا جانے کے بعد حال بھی بے حال ہوتا، سب ختم ہو گئے، کوئی سجاوٹ باقی نہیں رہتی. یہ دنیا کا دستور ہے، اس کو ذہن میں رکھیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ نے اپنے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا لولاک لما خلقت الدنیا ولا فلاک ولا ودین. اے رسول اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو نہ میں زمین کو بناتا، نہ آسمان کو بناتا، نہ دنیا کو بناتا. اے رسول جو کچھ بھی یہاں بنایا گیا وہ کس کے لیے بنایا گیا؟ آپ کے لیے بنایا گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا گیا. اب میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ زمین کا بچھونا بچھایا گیا، آسمان کی چھت تانی گئی اور اس میں سجاوٹ کے لیے تاروں کو جگمگاہٹ دی گئی، چاند اور سورج کو جھلملایا گیا، درختوں کے کنکمے لگائے گئے، دریاؤں کی موجیں بہائی گئی، یہ ساری کائنات کی سجاوٹ بنائی گئی. اور پھر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک براتیوں کی شکل میں نبیوں کو بھیجا گیا. سارے انبیاء آئے، ہر نبی نے اس آخری نبی کا ہی قصیدہ پڑھا. ہر نبی نے کہا میں اصل نہیں، میرے بعد آنے والے ہیں جن کا نام نامی محمد ہوگا. ہر نبی نے اس نبی کے آنے کی بشارتیں دی. اب مجھے بتاؤ یہ کائنات کس کے لیے سجائی؟ رب ذوالجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. زمین کا بچھونا بچھایا، آسمان کا چھت تانا گیا، تاروں کی جگمگاہٹ، سورج و چاند کی جھلملاہٹ، درختوں کے کنکمے، دریاؤں کی موجیں، یہ ساری سجاوٹ مصطفیٰ کریم آپ کے لیے تھی. نبیوں کی یہ بارات آپ کے لیے تھی. اب 12 ربیع النور کو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دولہے کی شکل میں تشریف لائے، اس کائنات میں آ گئے اور کتنے سال بتائے؟ 63 سال کی زندگی بتائی اور پھر اس عالم ظاہر سے روپوش ہو گئے. اب جو بات ہمیں کرنی ہے وہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے بھی، 63 سال یہاں سب کے آنکھوں کے سامنے رہے بھی، اور اس کے بعد آنکھوں سے جلوہ افروز، آنکھوں سے روپوش ہو کر اپنی قبر پاک میں جلوہ بار ہو گئے. لیکن اب سوال جو ہے ہمارا یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں تو دیکھا دولہے کے جانے کے بعد سجاوٹ نکال دی جاتی ہے، دولہے کے جانے کے بعد محفل میں سے لائٹنگ بھی ختم ہوتی ہے، پھول بھی نکال لیے جاتے ہیں، کرسی بھی ہٹا دی جاتی ہے، سب ختم کر دیا جاتا ہے. لیکن میں پوچھتا ہوں اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو ان کے لیے یہ جو چیزیں سجائی گئی تھی، چاند ابھی کیوں چمک رہا ہے، سورج ابھی کیوں جلجلا رہا ہے، تارے ابھی کیوں جگمگا رہے ہیں، یہ درخت ابھی کیوں باقی ہیں، یہ سمندر کی لہریں ابھی کیوں باقی ہیں، یہ زمین کا بچھونا ابھی کیوں بچھایا گیا، آسمان کا چھت ابھی تک کیوں تانا گیا؟ تمہیں جواب ملے گا نادان تجھے پتہ نہیں، وہ دولہا ابھی زندہ ہے. تم جس کے متعلق یہ بات کر رہے ہو وہ دلہے عام ہوتے ہیں جن کے جانے کے بعد سجاوٹ نکال لی جاتی ہے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک ایسی ہے کہ ان کے آنے کے لیے یہ سب سجایا گیا اور وہ اپنی قبر میں ہیں تب بھی یہ چیزیں باقی رکھی گئی، اس لیے کہ قبر میں وہ فطرت کے تقاضوں کے اعتبار سے رب ذوالجلال کے وعدوں کے مطابق موت کی چادر کو تو انہوں نے اوڑھ لیا، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور ایک بات عزیزان گرامی وقار، اب ایک بات یہ بھی ہے کہ آج بھی ہمارے دلوں پر اگر کسی کی حکمرانی ہے تو وہ مدینے کے تاجدار ہیں. ہم نے بادشاہ اگر کسی کو مانا ہے تو اپنے رسول اللہ کو مانا ہے. ہمارا لیڈر، ہمارا قائد، قدوتنا محمد رسول اللہ، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے مولا بھی ہیں، ہمارے داتا بھی ہیں، وہی سب کچھ ہیں. اس لیے کہ ہم نے بچپن سے کانوں سے یہی سنا، زبان سے یہی پڑھا، سب سے اولا وہ اعلیٰ، سب سے بالا وہ والا، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا. غمزدوں کو مزدہ دیجئے کہ ہے رضا بے کسوں کا سہارا، وہ ہمارا نبی. ہم نے رسول پاک کو کل بھی شہنشاہ مانا، آج بھی مانتے ہیں، بلکہ قبر کا بادشاہ بھی انہیں مانتے ہیں اور حشر کا بادشاہ بھی انہیں مانتے ہیں. حشر کے دن بھی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان دیکھی جانی ہے. عزیزان گرامی، اس کو بھی میں ایک بات مسئلے سے حل کر دوں. بعض لوگوں نے یہ بات چھیڑی ہے تو آپ کو ایک بات میں بتاؤں. جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سلطنت اور شہنشاہیت کو ہم اس انداز سے بھی ثابت کرتے ہیں کہ بادشاہوں کا نظام آپ نے دیکھا ہوگا، بادشاہ جب کرسی پر بیٹھتا ہے تو اس کے اگل بغل وزیر ہوا کرتے ہوتے ہیں، وزیر بیٹھتے ہیں. پہلے زمانے کا یہ اصول تھا کہ وزیر اگر بادشاہ کے بغل میں بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بادشاہ ابھی رعایا کی حاجتیں سننے کے لیے بیٹھا ہے. بادشاہ ابھی رعایا کی حاجتیں سننے کے لیے بیٹھا. اگر وزیر اٹھ گئے
وزیر چلے گئے تو اس کا مطلب ہے کہ بادشاہ اب اکیلا آرام کرنا چاہتا ہے، اب رعایا قریب نہیں جائے گی، رعایا قریب نہیں جائے گی۔ یہ پرانے زمانے کا دستور ہوا کرتا کہ بادشاہ کا تخت جب بچھا جاتا اور کرسی شہنشاہیت کی لگائی جاتی تو اس کے اگل بغل وزیر ہوتے، اور وزیروں کا ہونا اس بات کی علامت ہوتی کہ بادشاہ اپنی بادشاہت پر قائم ہے اور رعایا کی سننے کے لیے تیار ہے۔ اب سنو میرے عزیزو، رسول پاک جب تک ظاہری حیات میں تھے ہر امیر اور غریب اپنی حاجتیں لے کر رسول اللہ کے پاس حاضر ہوتا نہیں ہوتا؟ صحابہ ہیں اس میں۔ ایک صحابیہ اپنے بچے کو لے کر آئی، گونگا ہے میرا بیٹا، 8 سال 9 سال کا ہو گیا، اب تک بولتا نہیں، حضور کے پاس لے آئی، کہا حضور اس کا کچھ کر دے، کوئی دوا کھلائی، کوئی دعا دی، کچھ نہیں۔ حضور پاک نے اس کو کہا بچے کو سامنے کر، بچہ سامنے آیا، میرے آقا نے صرف اتنا فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ بچہ بول پڑا اشہد انک محمد رسول اللہ۔ قوت گویائی ملی، اتنا ہی نہیں، ایک صحابی نابینا تھے، وہ آئے حضور کی بارگاہ میں، کہا آنے جانے میں بڑی دقت ہوتی ہے یا رسول اللہ آپ کچھ فرما دیں۔ میرے آقا نے فرمایا مسجد میں جاؤ، 2 رکعت پڑھو اور میرے نام سے اللہ کی بارگاہ میں مانگو۔ یہ دعا ترمذی شریف میں موجود ہے۔ رسول پاک کے وسیلے سے اس صحابی نے اللہ سے مانگی، وہ مسجد کے دروازے سے نکلنے سے پہلے آنکھوں میں ان کے اجالا ہو چکا، آنکھوں میں نور آ چکا تھا۔ صحابہ اپنی حاجتیں لے کر کس کے پاس جاتے؟ رسول پاک کے پاس جاتے۔ گناہ ہو جائے تو حضور کے پاس جائیں، بیماری ہو تو حضور کے پاس جائیں۔ یہی تو عقیدہ بریلی کے تاجدار نے ہمیں دیا تھا، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کرو، شافی و نافی ہو تم، وافی و کافی ہو تم، درد کو کر دو دوا۔ ہاں یہ مانگنے کا طریقہ بھی ہمیں صحابہ سے ملا ہے، یہ صرف بریلی کا عقیدہ نہیں ہے، بریلی والے نے صحابہ کا عقیدہ لیا ہے۔ بریلی کا عقیدہ کہاں سے آیا؟ صحابی سے آیا۔ ہاں ایک بات صاف سمجھ کر کے چلے، الحمدللہ بریلی کا عقیدہ صحابی سے آیا اور سہارنپور دیوبند کا عقیدہ وہابی سے آیا، بس اتنا سا فرق ہے۔ اور صحابی کا عقیدہ وہی ہے جس کو رسول اللہ نے تعلیم دی۔ اب میں آپ کو جو بات کہنے جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ جب تک میرے آقا عالم ظاہری میں تھے حاجتیں لے کر صحابہ آتے رہے۔ اب لوگوں کا یہی کہنا ہے نا، کسی جوکر نے یہ کہا تھا اب رسول اللہ سے مانگنا حرام ہے، سنا ہوگا آپ نے۔ حضور پاک اب انتقال فرما چکے، مانگنا حرام ہے، نعوذ باللہ ظالم، اور تمہیں پتہ ہی نہیں وہ اب بھی بادشاہ۔ اس وقت صحابہ مانگتے تھے، ظاہر سی بات ہے وہ بادشاہ تھے۔ جو میں بات کہہ رہا تھا وہ کیا ہے؟ وزیر بغل میں بیٹھتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ بادشاہ ابھی بھی رعایا کی حاجتیں سننے کے لیے بیٹھا ہے۔ اب سنو، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے مجھے 4 وزیر دیے، 2 آسمان میں اور 2 زمین میں۔ آسمان کے وزیروں کا نام جبرائیل اور میکائیل ہے، اور زمین کے وزیروں کا نام ابو بکر اور عمر ہے۔ زمین کے وزیروں کا نام ابو بکر اور عمر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے پاس جانے والا ہر سنی جانتا ہے میرے آقا کی قبر پاک ہے، اور آپ کے پہلو میں کون آرام کر رہا ہے؟ آپ کے پہلو میں ابو بکر صدیق اور حضرت عمر آرام فرما رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا دنیا میں یہ دونوں میرے وزیر ہیں، وزیر آج بھی پہلو میں بیٹھے، اس بات کی علامت ہے کہ بادشاہ اب بھی رعایا کی حاجت اتنا ہی نہیں، مفتی سلمان ازہری صاحب، اتنا ہی نہیں میرے عزیزو، وہ رسول پاک کے پہلو میں ابھی صدیق اکبر بھی جلوہ بار ہیں، فاروق اعظم بھی جلوہ بار ہیں، دونوں وزیر اس بادشاہ اعظم کے پاس آج بھی ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ بادشاہ ابھی بھی امت کی حاجتیں سننے کے لیے دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اور حضور پاک فرماتے ہیں قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا، جب سور پھونکا جائے گا، محشر کا میدان جو قائم ہونے والا ہے اس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں جو سب سے پہلے محشر کے میدان میں اپنی قبر سے اٹھیں گے کون؟ حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے میں اٹھوں گا، اور اس کے بعد ابو بکر اور پھر عمر اٹھیں گے۔ حضور فرماتے ہیں میں میدان محشر میں بھی اس حال میں آؤں گا کہ میرا ایک ہاتھ ابو بکر کے کندھے پر ہوگا، دوسرا عمر کے کندھے پر ہوگا۔ یا رسول اللہ محشر کے دن بھی دونوں وزیر پہلو میں ہیں، پتہ یہ چلا کہ وہاں پر بھی چلے گی تو صرف مصطفیٰ کی چلے گی۔ اعلیٰ حضرت نے یہی تو فرمایا ہے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہی فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے۔ یا رسول اللہ یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، اور محشر کا میدان بھی اسی لیے قائم کیا گیا ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مردہ کہے معاذ اللہ وہ ازلی مردہ ہے، اس کا دل مردہ، اس کی آنکھیں مردہ، اس کی عقل مردہ،
جس نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ایسا لفظ استعمال کیا، مولا تعالیٰ اس کی ہدایت اور اس کے ایمان کو ختم فرما چکا ہے، اس کے قلب پر مہر لگ چکی ہے۔ لیکن اے سنی مسلمانوں، اپنے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشقوں کا حال تو یہ ہے۔ ابو ایوب انصاری جو رسول پاک کے میزبان ہیں، حضور کی وفات کے 60 سال کے بعد حضور کی قبر انور کے پاس جا کر بیٹھتے۔ مروان بن حکم جو اس زمانے کا گورنر تھا، وہ پیچھے سے آیا، دیکھا نہیں، جانتا نہیں تھا کون بیٹھے ہیں، اٹھایا کہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ ابو ایوب انصاری صحابی کا عقیدہ سنیں، کہتے ہیں لم آتی بحجر بل آتی الی رسول اللہ، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں اللہ کے رسول کے پاس آیا۔ صحابہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ قبر میں جانے کے بعد بھی وہ اللہ کے رسول ہی ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ میرے عزیزو، اسی لیے تو آج بھی ہمارے کلمے میں یہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ محمد رسول اللہ، اس کا معنی کیا ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہیں کہ تھے؟ اللہ اکبر، اللہ نے اتنی عقل تو مسلمانوں کو دی۔ گرامر عربی کے نہیں جانتے پھر بھی کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول، تو ان ظالموں کو کیوں نہیں سمجھاتے جو کہتے ہیں مر کر مٹی میں مل گئے؟ معاذ اللہ، ہم کلمے میں بھی کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول، اس کا مطلب ہے کہ آج بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، کل بھی تھے اور قیامت تک رہیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالم برزخ میں آج بھی باحیات ہیں۔ اب آئیے جو بات شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق ہے، وہ چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ رسول پاک کے مقام کو ہم غریب اور ہم غلام کیا بیان کریں، در حقیقت ہم اپنی شان ہی بلند کرتے ہیں۔ جو بھی رسول پاک کی بات کرے گا اس کی عزت بڑھ جائے گی، اتنی بات یاد رکھنا، جو نبی کی بات کرے گا اس کی بات بڑھ جائے گی پوری کائنات میں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یہی تو کہتے تھے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کیا۔ آپ بھی کر کے دیکھو حضور پاک کی تعریف و توصیف، جب میرے مصطفیٰ کی عظمت بیان کرو گے قوم تمہیں اپنے سر پر بٹھائے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے، جو نبی کی عزت کرے گا اللہ پوری کائنات سے اس کی عزت کروائے گا، اس کی عزت کروائے گا۔ آج یہاں طیبہ مسجد ممبرا کی سرزمین پر یہاں موجود کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا جس نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا ہے۔ کوئی دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، لیکن نعرہ لگتا ہے عشق محبت عشق محبت۔ میں پوچھتا ہوں کیوں میاں تمہارے خاندان کے تھے، کیا تمہارا کوئی رشتہ ہے؟ ننیالی ددیالی رشتہ ہے؟ کچھ نہیں۔ آپ یہی کہیں گے کہ صرف اس لیے نعرہ لگتا ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے تھے تو صرف نعت مصطفیٰ کیا کرتے تھے، اور انہوں نے ہی ہمیں یہ سکھایا ہے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے۔ جب ان کے زمانے میں ظالم یہ کہہ رہے تھے پیٹ پیچھے کا علم نہیں ہے، دیوار پیچھے کا علم نہیں ہے، اور گدھے کے خیال کے آنے سے بدتر کہا جا رہا تھا، معاذ اللہ رب العالمین، ایسے زمانے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے قلم اٹھا کر کے کہا، کیا کہا، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ دنیا چاہے کچھ بھی کہے، بریلی کے امام نے جو ایک عشق ہمیں دیا ہے وہ عشق کو فالو کرو، دیکھنا تمہارے دل حضور سے کتنا قریب ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، آج جو ہماری زبانوں میں بولنے کی سلاست آئی ہے یہ صرف اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کی دین ہے۔ عزیزہ نگرامی، میں بات کس بات کی کر رہا تھا؟ جو رسول اللہ کی بات کرے گا رب تبارک و تعالیٰ اس کا بھی نام کبھی مرنے نہیں دیتا، اس کا بھی نشان مٹنے نہیں دیتا، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ عزیزہ نگرامی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کرنے والے، تعریف کرنے والے ایک دو نہیں، ہزاروں کی تعداد میں آپ کو بتاؤں کہ نام اب بھی ہمارے درمیان زندہ ہے۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یہ قصیدہ بولا پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ 700 سال ہو گیا جس نے یہ قصیدہ لکھا تھا، وہ امام شرف الدین بوصیری، حضور کی محبت میں ڈوب کر کے لکھا تھا، غموں کے آنسو بہا کر کے لکھا تھا، حضور کو تنہائی میں یاد کر کے لکھا تھا، اور اللہ کو اتنا پسند آیا، میرے رسول کو اتنا پسند آیا کہ ان کے زمانے میں اپنی چادر سے بھی انہیں نوازا، ان کی فالج کی بیماری کو بھی دور کیا۔ اتنا ہی نہیں، آج بھی میں نے دیکھا ہے مدینہ طیبہ میں روضہ رسول پر جب حاضری ہوئی، میری آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات عرض کرتا ہوں، حضور کے حجرے میں جو جالیاں ہیں، داخل ہونے کا جو دروازہ ہے، اس دروازے کی کڑی پر آج بھی امام بوصیری کا شعر لکھا ہوا ہے، هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ کتنے 100 سال ہو گئے لیکن رسول اللہ نے اپنے قدموں میں ان کو قبول فرمایا ہے۔ جو نبی کی شان بیان کرے گا وہ کبھی مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام۔ اسی لیے میں یہ بار بار کہتا ہوں، جو لوگ ڈرتے ہیں اور ڈراتے ہیں کہ مولانا مار دیے جاؤ گے، جیل میں بند کر دیے جاؤ گے، آپ کے اوپر کیس ٹھوک دیے جائیں گے، آپ کو پھانسی چڑھا دی جائے گی، سب کر لیا جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں اتنا پتا ہے کہ تم سب مل کر مار تو سکتے ہو، مردہ کبھی نہیں کر سکتے۔ مار تو سکتے ہیں، مردہ
نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی بات کرے گا، ہم نے دیکھا ہے تاریخ میں مراد آباد شہر کے ایک عالم دین کفایت علی کافی کو انگریزوں نے گرفتار کر کے پھانسی پر چڑھایا تھا. جانتے ہیں وہ اس عاشق رسول کی زبان میں اتنی تاثیر تھی کہ جب وہ بولتے تھے، انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں ہے، موبائل کا زمانہ نہیں، انگریزوں کے زمانے میں جب وہ بولتے تھے ہزاروں کا مجمع ان کی طرف آ جاتا اور ان کی بات پر لبیک کہہ کر کھڑے ہوتے. اور انگریزوں کو سب سے زیادہ تکلیف علماء سے ہی تھی. آج بھی ان کی اولاد کو علماء سے ہی تکلیف ہے. آج بھی عالم دین کی زبان کو بند کرو، نیتاؤں کو کھلی چھوٹ دے دو، کچھ بھی بکتے رہیں، کیا بول رہے ہیں پتہ بھی نہ چلے، لیکن عالم دین اگر بولے تو بھڑکاؤ بھاشن کرنے والا ہے، اس کو پکڑو اور اس کو اندر کرو، کیونکہ انہیں پتا ہے اگر دل بدلتے ہیں تو اللہ نے علماء کی زبان میں وہ طاقت رکھی ہے. کفایت علی کافی کو 7 دن تک گرم استری جسم پر پھیرتے تھے، چمڑی جل جاتی تو نمک چھڑکتے تھے، نمک چھڑک کر کے بھی ان کے دل کو ٹھنڈک نہیں ہوئی. مراد آباد شہر کے ایک چوراہے پر لے جا کر کے کفایت علی کافی کو پھانسی پر چڑھایا. پھانسی پر جانے سے پہلے اس عاشق رسول نے یہ سارے مجمع کو سنایا بھی تھا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے حشر تک، لیکن کافی نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا. آپ یہ گنگناتے ہوئے پھانسی پر تو چڑھ گئے، پھندے پر چڑھ گئے. انگریزوں نے بڑا جشن منایا کہ یہ جو بہت بولتا تھا، لوگوں کو جمع کرتا تھا، ہم نے اسے پھانسی پر چڑھا دیا. ایک بڑی چیز کا ہم نے خاتمہ کر دیا. اب ان کو کون جمع کرے گا، کون اکٹھا کرے گا؟ ان ظالموں کو پتہ نہیں نظام قدرت کیا ہے. کفایت علی کافی مراد آباد شہر کے تھے، وہیں پر ان کو پھانسی دی گئی. انگریز جشن منانے میں مصروف تھے، ایک حق بولنے والے کو ہم نے پھانسی پر چڑھا کر کے ختم کر دیا. جو لوگوں کو جمع کرتا تھا اس کو فنا کر دیا، ہمیشہ کے لیے اسے یہاں سے بھیج دیا. یہ جشن منا رہے تھے، انہیں پتہ نہیں اسی مراد آباد شہر میں کفایت علی کافی کے انتقال کے چند سال بھی نہیں گزرے تھے کہ مولا نے بریلی میں امام احمد رضا کو پیدا کر دیا. کیا فرق پڑا؟ کفایت علی کافی نے تو جگایا تھا مراد آباد والوں کو، بریلی کا امام جب جگانے لگا تو پوری دنیا والے جاتے. پھر ہر ایک کو اٹھایا، اس قلم پاک کی برکت تھی، رسول پاک کی محبت ہی ڈالی، محبت ہی بھرا. جو کچھ بھی کہا صرف رسول اللہ کی بات کی. جب لوگ آئے بھی اپنی تعریف کرانے کے لیے تب بھی بریلی کے امام نے یوں کہا، کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں. عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان جو بیان کرتا ہے، شان مصطفیٰ، اس کی زبان کبھی آلودہ نہیں ہونے دے گا رب تعالیٰ، اس کا نام مٹنے نہیں دے گا رب تعالیٰ. اب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے والے اور کتنے لوگ آئے دنیا میں، ان کا کوئی شمار ہو سکتا ہے؟ مشکل ہے، کسی کا شمار نہیں کر سکتے آپ. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنے والوں میں صحابہ بھی تھے، تابعین بھی تھے، اولیاء بھی تھے، کاملین بھی تھے، مجتہدین بھی تھے، سب تھے. ہاں، اکثر کا قصیدہ اور اکثر کی تعریفیں حضور تک پہنچی بھی اور حضور نے انہیں قبول بھی کیا. آج اس نیت کے ساتھ مولود کی محفل میں بیٹھو، اس نیت کے ساتھ کہ ہم رسول اللہ کی تعریف سن رہے، کسی دنیا دار کی نہیں. ہم اپنے نبی کی تعریف سننے کے لیے بیٹھے ہیں، کسی کی جے بھی جے پکارنے کے لیے نہیں بیٹھے. یہ 200 روپے دے کر لایا ہوا مجمع نہیں ہے، یہ 500 روپے میں خرید کر لایا ہوا مجمع نہیں ہے. میرے عزیزوں، یہ مفت میں آیا ہوا مجمع بلکہ یہاں پر گردن دینے والا مجمع ہے. جس دن پکارا جائے گا نبی کے نام پر تم کیا دیتے ہو، کھوٹے سکے نہیں، ہم اپنی گردن لے کر بیٹھے ہیں. ہاں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو ایک خصوصیت ہے. میں پڑھ رہا تھا، مجھے ایک عجیب اتفاق ہوا. ادیب لائل پوری کا ایک شعر جس کو میں نے سمجھا تھا. بخارا اور سمرقند 2 شہر ہیں. ایک بادشاہ نے اپنے محبوب کو گفٹ میں دے دی. کس بات پر؟ وہ اپنی محبوبہ سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اس کے چہرے پر اس کے رخسار پر ایک تل تھا. اس تل کو دیکھ کر فدا ہوا اور سمرقند اور بخارا 2 شہر گفٹ میں دے دیا. یہ چرچا بہت چلا کہ بادشاہ کتنا بڑا سخی ہے، کتنا بڑا وہ ہے، عاشق ہے کہ محبوبہ کے رخسار کے تل پر سمرقند اور بخارا دے دیا. تو ایک عاشق صادق نے پکار کر کے کہا، ایک شہنشاہ نے بخشے ہیں سمرقند و بخارا کسی محبوب کے رخسار کے تل پر، مگر اے سید علی تیری ناموس تیری عظمت پر، مگر اے سید علی تیری ناموس تیری عظمت پر. ایک نہیں لاکھوں ہیں قربان گئے عشق کے ہر کوچے و بازار میں، سر اپنا ہتھیلی پہ لیے کرنے کو نثار. یہاں پر شہر دینے کو نہیں، سارے اپنی گردن لے کر کے یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں قربان کرنے کو تیار ہیں. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان پاک کے سلسلے میں چند باتیں عرض کروں. ہم میں سے کوئی بھی حضور پاک کی عزت بڑھانے والا معاملہ نہیں کر سکتا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رب تعالیٰ نے خود فرمایا، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. کیا اللہ کے بعد اب کوئی آ سکتا ہے حضور کا چرچا بڑھانے والا؟ اسی لیے بریلی کے امام نے کہا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا. یا رسول اللہ، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ دے گا.
مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ عزیزان گرامی اوقات، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کو کس نے بڑھایا؟ رب ذوالجلال نے بڑھایا۔ اور ہم جو بیان کرتے ہیں وہ اس لیے کہ حضور کی تعریف کرتے کرتے اللہ ہماری شان بلند کرتا ہے۔ تم سب اسی بات کو آج اپنا اوڑھنا بچھونا سونا بنا لو کہ میں تعریف کروں گا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کروں گا۔ اور ایک آپ کو حکمت بھی بتا دوں، دنیا میں اگر آپ دیکھتے ہیں کسی سیٹ کے پاس گئے، کسی دولت مند کے پاس گئے، اپنی غموں کی داستان لے کر کے بڑا پریشان ہوں، بڑا فقیر ہو گیا، دندا چوپٹ ہو گیا، بزنس مندہ ہو گیا، کسی سیاسی آدمی کے پاس گئے، اس کے در کی ٹھوکریں کھائے، کسی نے ہو سکتا ہے 4-5 روپے پکڑا بھی دیے اور کسی نے دھتکار بھی دیا، یہی سب کچھ تو دیکھنے کو ملتا ہے۔ لیکن جو دربار مصطفیٰ میں آیا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر جان کر ان کی بارگاہ میں شکایت کیا، میرے عزیزو حضور کی عادت کریمہ یہ ہے کہ اگر تم نے اپنا عیب بھی اپنا گناہ بھی انہیں بتایا تو حضور تیسرے کسی کو تمہارا عیب ظاہر ہونے نہیں دیتے، کسی اور کو تمہارا عیب بھی ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ دنیا والوں کا حال یہ ہے، تم جا کر کے بتا بھی دیے میرا معاملہ چل رہا ہے بیوی کے ساتھ بچے کے ساتھ فلاں فلاں، تھوڑی دیر ظاہری طور پر محبت تو دکھائے گا، جانے کے بعد دوسروں سے کہے گا پتہ ہے اس کے گھر میں کیا چل رہا ہے، اس کی بیوی کے ساتھ اس کے ایسے معاملات ہیں، میرے سامنے کہہ کے گیا ہے۔ جس کے سامنے بھی کہو گے وہ تمہارے عیبوں کو کھولتا ہے، یہ صرف دربار مصطفیٰ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جو آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فریاد رسی بھی کی اور اس کے عیبوں کو بھی چھپایا۔ اسی لیے ایک ہی دروازے کی طرف آج ہمیں رخ کرنا چاہیے، جس کی طرف امام اہل سنت نے ہمیں یوں بتایا تھا، حضور کو حاضر و ناظر جان کر کے یوں کہو یا رسول اللہ، بد ہیں تو آپ کے، بھلے ہیں تو آپ کے، بد ہیں تو آپ کے، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں پہ یہیں کے پلے ہیں، رخ کدھر کریں؟ تجھ سے جو منہ چھپائیں تو کریں کس کے سامنے؟ کیا اور کسی سے توقع نظر کی ہے؟ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ دے۔ یہ اسی بات پر قائم رہو اے سنی مسلمانوں، در مصطفیٰ ہے جو تمہیں عزت بھی دیتا ہے اور تمہیں بلندی پر بھی لے جاتا ہے۔ اقبال نے کیا ہی بہتر کہا تھا، ساری دنیا کا سفر کر کے تھک کر آ کر اپنی قوم سے کہا تمہاری عزت کا راز، تمہاری ترقی کا راز صرف ایک ہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔ یہ کتنا بہترین میسج تھا اقبال کی طرف سے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی فرمان کا ترجمان ہے، اللہ نے جو آیت میں فرمایا اس کی ترجمانی کرتے ہوئے اقبال یہ کہہ رہا ہے کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تم اگر مصطفیٰ کے ہو گئے تو کائنات تمہاری غلامی میں دے دی جائے گی، لوگوں کے دل تمہاری طرف موڑ دیے جائیں گے۔ عزیزان گرامی وقار، ہمیں آج بھی یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرنے والے وہ اپنے منہ پر تھوکتے ہیں، سورج پر تھوکنے والا اپنے منہ پر تھوکتا ہے، اور وہ غلیظ پوری دنیا میں بھی بدنام ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب میں گرفتار ہوگا۔ جو شاتمان رسول ہیں، گستاخان رسول ہیں، ان کی سزا تو اسلامی حکومت میں موت ہی رکھی گئی تھی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ سڑن ہے اور وہ کینسر کی طرح پھوڑا ہے۔ آج میں یہ کہتا ہوں جس بدبخت اور پاکنڈی نے حضور کی شان میں توہین کی تھی، 6 مہینے نہیں گزرے ابھی منہ چھپانے کا دروازہ نہیں ملتا۔ ہاں آپ کو پتہ نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جب پکڑ کرنے پر آئے تو مضبوطی سے پکڑ فرماتا ہے۔ اب منہ چھپانے کا دروازہ نہیں ملتا، اپنی قوم سے بھاگا بھاگا پھرتا ہے، مگر اللہ کا فضل ہم نے یہ بھی دیکھا، مجھ جیسے غریب کو اللہ نے اتنی عزت بخشی کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا ہجوم اتنا رکھا اور ہر زمین ہمارے لیے کشادہ فرمائی۔ پھر دنیا میں ہمیں یہ احساس ہو گیا کہ جو رسول پاک کی بات کرے گا سمندر بھی اس کے لیے راستہ دے ہی دے گا، پہاڑ بھی اپنا مسکن اسے دے ہی دیں گے، جنگلات کے درندے بھی اس کے فرما بردار ہو ہی جائیں گے۔ دنیا میں اگر چند مشقتیں آتی ہیں تو یہ آزمائش ہے اور یہ امتحان ہے، اور اس کے بعد پھر تمہارا مقام ہی بلند ہے۔ میرے عزیزو، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اب ولادت کی گھڑیوں کے سلسلے میں اب آخر میں باتیں عرض کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونے سے پہلے جو حالات تھے وہ چند باتیں عرض کر کے ہماری وہ آخری گھڑی جس میں ہم حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کریں گے، کیونکہ ہمارا معمول تو یہ تھا کہ ہم 12ویں شب کو صبح صادق تک جاگتے ہیں، میرا اپنا معمول تو یہ ہے، لیکن میں ابھی یہاں آپ کے یہاں مہمان ہوں، میں آپ کو زبردستی جگانا نہیں چاہتا، اور نہ ہی کمیٹی والوں کو، نہ امام صاحب کو، اور نہ ہی کسی کو زبردستی پھنسا کر کے رکھنا میری عادت بھی نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس میں بزرگ حضرات بھی ہیں، حاجت مند لوگ بھی ہیں، محفل کے ختم ہونے کے بعد جس کا دل چاہے وہ صبح صادق تک بیٹھا ہے اور جس کا دل چاہے وہ آرام کرے، لیکن جو ولادت باسعادت کی گھڑیاں ہیں وہ سننے کے قابل ہیں، وہی مولود کی اصل ہے۔ حضور پاک جب تشریف لانے والے تھے مکہ مکرمہ میں، اس سال کیا کیا ہوا، اس سال کے حالات کو بیان کیا گیا، مورخین نے بیان کیا، محدثین نے بیان کیا۔ پورے عرب میں جو کئی سالوں سے
قحط سالی تھی، کال پڑا ہوا تھا، قحط پڑا ہوا تھا، اور حضور جس سال پیدا ہونے والے تھے عرب کی سرزمین بھی سرسبز و شاداب تھی، بارشیں خوب تھی، موسم سہانا تھا، کئی عجیب و غریب چیزیں عرب میں دیکھنے کو ملی، جو درخت کبھی پھل نہیں دیے تھے وہ پھل دینے لگے۔ اور اس سال جس سال مکہ میں میرے آقا کی ولادت ہوئی، پورے مکہ میں جتنی عورتوں کو بچے ہوئے کسی بھی عورت نے لڑکی نہیں جنی، سارے وطن سے بیٹے ہی پیدا ہوئے مکہ میں۔ اس سال صرف اور صرف لڑکوں کی ولادت ہوئی۔ جو عجیب و غریب باتیں ہوئی حضور کی ولادت سے پہلے، ان کو ارہاسات کہا جاتا ہے۔ اور پھر جو حالات تھے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، جو روایات ہیں ولادت کے وقت کے، وہ بھی سننے کے قابل ہیں۔ اور محدثین نے جو بیان کیے، کہا کہ جب ولادت کی یہ گھڑی آئی تو 3 بڑے بڑے واقعات ہوئے تھے۔ 3 بڑے واقعات میں کیا؟ ایک کسریٰ بادشاہ کا جو محل تھا، آج بھی وہ موجود ہے عراق میں، مدائن شہر میں، آج بھی ہے، ہم نے دیکھا ہے۔ وہ محل جس کے بارے میں بادشاہ کا چیلنج تھا کہ اسے ہزاروں لوگ مل کر کے بھی ہلا نہیں سکتے، توڑ نہیں سکتے۔ 12ویں صبح جب آئی تو اچانک اس دیوار پر ایسی دراڑ پڑ گئی، شک ہو گئی دیوار کہ اس میں سے ایک آدمی آج گزر سکتا ہے۔ آج تک وہ شک ہوئی دیوار موجود ہے، محل ویسا ہی ہے، دیوار پھٹی ہوئی ہے، ہم اس میں سے گزر بھی سکتے ہیں۔ اس کے سارے چیلنج چکا چور ہو گئے، چکنا چور ہو گئے، اور وہ پھٹی ہوئی دیوار آج بھی ہے۔ کیوں شک ہوئی پتہ ہی نہیں، پتہ نہیں۔ اور اس کے 14 کنگورے گر گئے جو اس کی عزت کے باعث تھے۔ اور دوسرا جو سب سے بڑا واقعہ ہوا وہ یہ تھا کہ ایران کے جو مجوسی تھے، فارس کے جو مجوسی، آگ کے پجاری، 1000 سال سے آگ کی پوجا کر رہے تھے اور آگ کو بجھنے نہیں دیا تھا، اگنی ہون کر رہے تھے، لیکن 12 ربیع الاول کو اچانک وہ آگ بجھ گئی۔ اس آگ کو 1000 سال تک بجھنے نہیں دیا گیا تھا، صبح شام دوپہر رات باری باری وہاں پر پجاری بیٹھ کر کے آگ کو جلاتے ہی رہتے تھے، دنیا بھر سے اس کے لیے لکڑیاں آتی تھی، لیکن 12 ربیع الاول کو آگ بجھ گئی۔ تیسرا بڑا واقعہ جو پیش آیا، بحیرہ ساوا، ایک ندی تھی جس کی عبادت کرتے تھے لوگ، یعنی ایران والوں کی ایک گنگا تھی بحیرہ ساوا، وہ لبالب پانی سے بھری ہوئی، لیکن 12 ربیع الاول کو دیکھا فارس کے لوگوں نے کہ اچانک وہ بحیرہ ساوا خشک ہو گئی، کوئی پانی کا قطرہ نہیں، پورا دریا خشک ہو گیا، کہیں کوئی پانی نہیں ہے۔ یہ 3 بڑے بڑے واقعات جب پیش آئے تو کاہنوں کو، نجومیوں کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ کیا ہو گیا، یہ بادشاہ کے محل میں دراڑ کیسی، یہ جو آگ 1000 سال سے کبھی نہیں بجھی تھی یہ کیسے بجھ گئی، یہ بحیرہ ساوا سوکھ کیسے گیا۔ سارے نجومی بیٹھے اور اپنے علم نجوم کے اعتبار سے سبوں نے کیلکولیشن کر کے جو بادشاہوں کو بتایا کہ یہ کس وجہ سے ہوا ہے، تو وہ سارے نجومیوں کی زبان سے جو کلمہ نکلا ہوگا، جس کی ترجمانی ہمارے زمانے کے امام زمن نے یوں کہا کہ شاید نجومیوں نے یہ کہا تھا بادشاہوں کو، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت، اب بدلا ہوا ہے۔ یہ سب بڑے واقعات جو ہوئے ہیں، وجہ یہ ہے کہ کوئی بچہ پیدا ہوا جو پورے عالم پر اب حکومت کرنے والا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، 12 ربیع الاول کو فارس کے قلعے شک ہو گئے، کچھ تو یعنی جن کے اندر دراڑ آ گئی، تڑک گئے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس زمانے میں حضور کی ولادت کا 12 ربیع الاول کو جو تذکرہ ہوا تو فارس کے قلعوں میں دراڑ آ گئی، اور آج ہم ذکر مصطفیٰ کریں گے کس لیے؟ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھول، مثل فارس، یعنی فارس کی طرح نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں تو فارس کے قلعے تو نہیں، نجد کے قلعوں میں آج بھی دراڑ آ جاتی ہے، پیٹوں میں مروڑ آئی جاتا ہے، گردنوں میں چمک آئی جاتی ہے، آنکھوں میں آگ بھری جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم مصطفیٰ کریم کا ذکر کرتے ہیں تو ابلیس کو تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے یہ بھی میں بتاؤں۔ کسی کا حقہ پانی بند کرو تو تکلیف ہوتی ہے نا۔ ہاں، بہت سارے لوگ، بعض لوگ ہم سے بھی یہ پوچھتے ہیں کہ فلاں صاحب آپ سے کیوں تکلیف میں، کیوں آپ سے یہ اتنی تکلیف میں جل رہے ہیں؟ ہم کو تو پتہ نہیں رہتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ انسیکیور فیل کر رہے ہیں، یعنی ہمارے ہوتے ہوئے ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ اب ان کا کچھ نہیں چلنے والا۔ میرے عزیزو، شیطان ابلیس لعین کو یہ طاقت حاصل تھی دنیا میں کہ یہ آسمانوں پر اڑتا، آسمانوں پر جاتا، اور جو اللہ کے ملائکہ باتیں کرتے وہ باتوں کو سن کر کے آتا اور کاہنوں کو بتاتا۔ یہ جو جوتش لوگ بھوش بولتے ہیں، شیطان اس میں تھوڑا مسالہ لگا کر کے بولتا تھا، تو فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے آسمانوں پر جاتا تھا اور اڑ کر کے آسمانوں سے کچھ نہ کچھ خبریں لے کر آتا تھا۔ لیکن روایات یہ بتاتی ہیں کہ 12 ربیع الاول کو اس کے آنے پر پابندی لگا دی گئی، بینڈ ہو گیا، اب ابلیس آسمانوں کے اوپر جا نہیں سکتا۔ جو وہ فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے جاتا تھا اب جانے کی کوشش کرتا ہے تو ستاروں کے ذریعے سے مار کر کے اس کو نیچے پھینکا جاتا ہے،
یہ جو شہاب ثاقب کہتے ہیں تارا ٹوٹتا ہوا آپ دیکھتے ہوں گے آسمانوں پر، ممبئی والے کہاں تارے دیکھتے ہیں؟ دن میں ہی دیکھتے ہوں گے. گاؤں والے دیکھا کرتے ہیں رات کے وقت تارے ان کو نظر آتے ہیں. اور کبھی کبھار تارا ٹوٹتا ہوا جو نظر آتا ہے کہ تارا نہیں ٹوٹتا، ابلیس اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے تو فرشتے اسے مار کر نیچے بھیجتے ہیں. کیوں؟ 12 ربیع الاول کے بعد پھر ابلیس کے اوپر آنے پر بین لگا دیا گیا ہے، پابندی. جب اس کو یہ پتا چلا کہ آج سے اوپر جانے پر بین ہے تو نیچے زمین پر آیا، مٹی اٹھایا، سر پہ ڈالنے لگا اور چیخنے لگا، چلانے لگا، آج سے میری بہت ساری سہولیات ختم ہو گئی. یہ 12 ربیع الاول آئی کیوں؟ اس کے آنے کی وجہ سے میری تکلیفیں بڑھ گئی. جو ابلیس اس زمانے میں پکار رہا تھا آج بھی بہت سارے سوشل میڈیا پہ پکار رہے ہیں. یہ 12 ربیع الاول آتی کیوں ہے؟ ہمیں تکلیف ہوتی ہے، لائٹنگ کہیں اور جلتی ہے، تکلیف ہمارے گھر میں ہو رہا ہے. یہ تکلیف ہو رہی ہے، لائٹ کوئی اور جلا رہا ہے، اس کا گھر تو نہیں جل رہا، کسی اور کا پیٹ جل رہا ہے. عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے دن شیطان کا آسمانوں پر جانا بند کر دیا گیا. آسمانوں پر مطلب آسمانوں کے قریب جانا بھی بند کر دیا گیا. یہ عجیب و غریب واقعات پیش آئے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے قریب. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق ایک بات میں آپ کو بتاؤں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ ان حرم کے اماموں کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے، وہابیوں کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں بعض وہ معاملات جو لوگ جانتے نہیں ہیں اور سارے عقائد. میں تو آپ کو بتاؤں ایک امام حرم کعبہ کا ایسا بھی ہے جس نے یہ کتاب لکھی ہے، پی ایچ ڈی کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ جہنم میں ہیں. نعوذ باللہ معاذ اللہ. میرے عزیزوں، ایک معتمد فقیہ اور عالم دین نے جو مجھے خبر دی، مکہ مکرمہ کے رہنے والے مسجد خیر کے امام تھے، انہوں نے مجھے یہ خبر دی کہ یہاں تو امامت کرنے والا ایک امام ایسا بھی ہے جو رسول اللہ کے والدین کو جہنمی کہتا ہے. مجھے یہ بتاؤ مسلمانوں، کیا تمہارا دل گوارا کرتا ہے کہ نبی کے ماں باپ پر کوئی اس طرح کا بھدا جملہ کہے اور اس کی ابتدا میں نماز پڑھو؟ پھر چاہے اس کی داڑھی ناف تک بھی کیوں نہ جائے اور اس کی ٹوپی آسمان کی چھت تک کیوں نہ پہنچائے، ہمارا امام نہیں ہو سکتا. ہم اسے امام نہیں مانتے. ہاں، پھٹے کپڑے ہوں، گدڑی پہنا ہو، عشق مصطفیٰ میں بسا ہو، پھر وہ امام ہی کیا ہمارے سر کا تاج بھی ہے، ہمارے آنکھوں کا نور بھی ہے، ہمارے دل کا سرور بھی ہے. عزیزان گرامی، ہم جو ناپتے ہیں وہ عشق مصطفیٰ کی کسوٹی پر ناپتے ہیں، ہم محبت مصطفیٰ کے معیار پر ناپتے ہیں. جن لوگوں کو ابھی یہ سارے معاملات ہیں ان کے پیچھے نماز کیوں نہیں ہوتی، کیوں نہیں پڑھتے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہماری ہو جاتی ہے سب کے پیچھے، تمہاری ہوتی ہوگی، تمہارے دل میں ابھی حضور کی محبت آئی نہیں ہوگی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اگر محبت ہو تو ایسے لوگوں کو قطعاً تم امام نہیں بنا سکتے جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارے مدرسے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اردو سکھایا گیا، جنہوں نے کتابوں میں لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اردو بول رہے تھے. ہم نے پوچھا کہاں سے آئی تو کہا آپ کے مدرسے سے آئی. نعوذ باللہ. حضور پاک کے علم کو شیطان کے علم کے برابر کہا. کیا ایسے لوگ امام بن سکتے ہیں؟ امامت کے ارے میاں ہم تو اپنے ٹوائلٹ کی صفائی پر بھی نہیں رکھیں، ہمارے طہارت خانوں کی صفائی کے لیے بھی ایسے شخص کو نہ رکھیں. امام تو بہت دور کی بات ہے، امام تو بہت دور کی بات ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایسے جملے کہنے والے آج کے زمانے میں چاہے وہ کسی بھی لبادے میں ہوں، کسی بھی لباس میں ہوں. اسی لیے کہا گیا ہے مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. زندگی یہ نہیں ہے نبی، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. میں حضور کے والدین کا ذکر اس لیے کیا کہ الحمدللہ ہر 12ویں شریف کو ہمارا یہ معمول بھی ہے کہ میں صرف حضور کے والدین ہی کی نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر بی بی آمنہ تک کے شجرے کو پڑھتا ہوں. آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور جتنے والدین میں آیا وہ سب الحمدللہ ہمارے پاس محفوظ ہیں. تم ماں باپ کے بارے میں کہہ رہے ہو، حضور کے جس ماں نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھے اس کو جہنمی کہتے ہو. ہم نے تو حدیثوں میں پڑھا حضرت جابر کے اگر حضور دعوت میں گئے، کھانے کے بعد حضور نے اپنا ہاتھ دسترخوان سے پہنچ لیا. حضرت جابر کہتے ہیں جب بھی یہ دسترخوان میلا ہوتا میں بھڑکتے ہوئے آگ کے تندور میں ڈال دیتا، تھوڑی دیر کے بعد دسترخوان نکالتا، میل دور ہو جاتا تھا، دسترخوان کا ایک دھواں بھی نہیں جلتا تھا. حدیث پاک میں کیوں نہیں جلتا تھا؟ دست مصطفیٰ اس کپڑے سے لگا ہوا تھا. دست مصطفیٰ اس کپڑے سے لگا ہوا تھا. جس کپڑے پر میرے آقا کا ہاتھ لگے وہ آگ نہیں جلاتی. جس ماں کے پیٹ میں خود بنفس نفیس 9 ماہ رہے ہوں، کیا اس کو جہنمی کہا جا سکتا ہے؟ نعوذ باللہ. قرآن کہتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے سجدہ کرنے والوں میں منتقل کیا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جتنے بھی آپ کے نسب میں آبا و اجداد آئے ہیں سب کے سب حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد ایمان والے تھے، پاکیزہ تھے، طہارت والے تھے، اور ہر کوئی اپنے زمانے کا معزز اور افضل تھا.
ہر کوئی. اب آپ کو بتاؤں یہ شجرہ پاک برکت کے لیے نہایت توجہ کے ساتھ سنیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شجرہ نصب ہو سکے تو یاد بھی رکھ لیں. جب کبھی گھروں میں پریشانیاں ہو دوسروں کے شجرے تو پڑھتے ہیں, حضور کا شجرہ بھی پڑھو. حضور کے والدین پاک سے لے کر آپ کے پورے آبا و اجداد نہایت ہی مقدس متبرک افضل لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں چنا, اور کسی ایسے ویسے کے پیٹ میں یا ان کی پیشانی میں اپنے حبیب کے نور کو نہیں رکھا. جو اللہ کی وحدانیت کا قائل تھا اسی کی پیشانی میں اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو بھی رکھا ہے. اور اس شجرہ پاک کی برکت سے میرا وجدان کہتا ہے اللہ دعائیں بھی قبول فرماتا ہے. جب ہمارے بزرگوں کے شجرے پڑھتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ ان کے وسیلے سے بلاؤں کو ٹالتا ہے. تو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شجرہ پاک سے کیوں نہ اللہ تعالیٰ ہماری بلاؤں کو دور فرمائے گا. نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو سفر ہے وہ کتنا سہانا سفر ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور پاک اللہ تعالیٰ نے جبین آدم میں رکھا تھا. آدم علیہ السلام کی پیشانی مبارکہ سے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک جب حضرت حوا کے بطن میں آیا, پھر حضرت حوا سے وہ حضرت شیس علیہ السلام کی پیشانی میں آیا. آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے شیس علیہ السلام ہیں جو نبی بھی ہیں, اور ان کی پیشانی میں نور جگمگانے لگا. آدم علیہ السلام کے جتنے بھی بیٹے تھے ہر دن جڑواں بچے پیدا ہوتے. شیس علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے وہ تنہا پیدا ہوئے تھے اور پیشانی جگمگا رہی تھی. جب وہ جوان ہوئے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں وصیت فرمائی, کہا بیٹا تیرے پیشانی میں ایک امانت والا نور ہے, تو جب نکاح کرے گا نہایت پاکیزہ خاتون سے نکاح کرے گا. اور پاکیزہ خاتون سے نکاح کروایا آدم علیہ السلام نے ذمہ داری کے ساتھ, کیونکہ اس امانت کی حفاظت بھی کرنی ہے. شیس علیہ السلام کی پیشانی مبارکہ میں وہ نور چمکتا رہا. پھر جب آپ نے نکاح کیا اور اس کے بعد اولاد کا سلسلہ جاری ہوا, اب شجرہ پاک آگے بڑھتا ہے نور مصطفیٰ کا, نور محمدی کا. حضرت شیس علیہ السلام سے منتقل ہو کر کے وہ نور یانش میں آیا, یانش سے قینن میں آیا, قینن سے محلیل میں آیا, محلیل سے یرد میں آیا, یرد سے ادریس علیہ السلام میں آیا, ادریس علیہ السلام سے متوشلق میں آیا, متوشلق سے لامک میں آیا, لامک سے حضرت نوح علیہ السلام کی پیشانی میں آیا, حضرت نوح علیہ السلام کی پیشانی سے سام میں آیا, سام سے ارفخشد میں آیا, ارفخشد سے شالق میں آیا, شالق سے ایبر میں آیا, ایبر سے فالق میں آیا, فالق سے راعو میں آیا, راعو سے تیرح میں آیا, تیرح سے ناحور میں آیا, ناحور سے ساروغ میں آیا, ساروغ سے تارح میں آیا, تارح سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں آیا. ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی سے وہ نور مصطفیٰ منتقل ہوتے ہوئے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں آیا. بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی سے منتقل ہوتے ہوئے ان کے بیٹے نابت میں آیا, نابت سے یشجب میں آیا, یشجب سے یعرب میں آیا, یعرب سے تیرح میں آیا, تیرح سے مقوم میں آیا, مقوم سے عدد میں آیا, عدد سے عدنان کی پیشانی میں آیا, عدنان کی پیشانی سے معد کی پیشانی میں آیا, معد سے نزار میں آیا, نزار سے مدر میں آیا, مدر سے الیاس میں آیا, الیاس سے مدرکہ میں آیا, مدرکہ سے خزیمہ میں آیا, خزیمہ سے کنانہ میں آیا, کنانہ سے نظر میں آیا, نظر سے مالک میں آیا, مالک سے فہر میں آیا, فہر سے غالب میں آیا, غالب سے لؤی میں آیا, لؤی سے کعب میں آیا, کعب سے مرہ میں آیا, مرہ سے کلاب میں آیا, کلاب سے قصی میں آیا, قصی سے عبد مناف میں آیا, عبد مناف سے وہ نور محمدی سیدنا ہاشم میں آیا, سیدنا ہاشم سے منتقل ہو کر سیدنا عبد المطلب میں آیا, سیدنا عبد المطلب سے منتقل ہو کر سیدنا عبداللہ میں آیا, حضرت عبداللہ سے منتقل ہو کر بطن آمنہ میں آیا, اور بطن آمنہ سے 12 ربیع الاول کو دنیا میں آیا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد پاک پاک بطنوں سے آئی, پاک پیشانیوں سے آئی. میرے عزیزو, جس منبر پر بیٹھ کر کے میں نے جتنے نام تلاوت کیے یہ سب رب ذوالجلال کے سجدہ کرنے والوں کے نام تھے, میرے مصطفیٰ کے آبا و اجداد کے نام تھے. الحمدللہ ہم غریبوں اور غلاموں کو اللہ نے اتنی تمیز عطا کی ہے, صرف مصطفیٰ کے والدین نہیں آدم علیہ السلام تک کے شجرے کو محفوظ رکھا ہے. عزیزان گرامی وقار, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے. یقیناً ہم سنی آج بھی پکارتے ہیں سرکار کی آمد, سردار کی آمد, طٰہٰ کی آمد, یاسین کی آمد, ستار کی آمد, نذیر کی آمد, بشیر کی آمد, مصطفیٰ کی آمد. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد پر جتنی خوشیاں منائی جائیں وہ کم ہے. آؤ حضرت بی بی آمنہ کے گھر چلتے ہیں, وہاں کیا ہو رہا تھا. حضرت بی بی آمنہ کے بدن پاک میں یہ نور پاک کب آیا, کیسے آیا. حضرت عبداللہ نے نکاح کیا, حضرت عبداللہ کے نکاح کے بعد جب حضرت آمنہ ان کے گھر تشریف لائی, اللہ اللہ, حضرت عبداللہ کا چمکتا ہوا یہ پیشانی پر نور منتقل ہوا بطن آمنہ میں. وہ دن بھی محفوظ کیا گیا, وہ جمعہ کی رات تھی اور رجب کا مہینہ تھا.
یہ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں رجب کا مہینہ تھا، جمعہ کی شب تھی، اور جیسے ہی یہ نور مصطفیٰ کا میرے پیٹ میں منتقل ہوا، اب چلتے ہیں کائنات کی سب سے عظیم ماں کے قدموں میں۔ سب سے عظیم ماں کے قدموں میں آمنہ تم نے جو مقام پایا پوری کائنات کی کسی ماں نے نہیں پایا، کسی ماں نے نہیں پایا۔ ہم سب کی ماؤں کا بلکہ پوری کائنات کی مائیں آمنہ بی بی کے قدموں پر نچھاور ہو جائیں۔ اس آمنہ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن پاک میں آنے کے بعد ہم پوچھتے ہیں رسول اللہ کی ماں سے، آپ ہی بتائیں، سب سے بہتر بتا سکتی ہیں، ان کی کیوں سنیں؟ بی بی آمنہ کہتی ہیں جب وہ نور مصطفیٰ میرے بطن میں آیا، میں نے سنا تھا کہ حمل کے آتے ہی چکر آتا ہے، الٹیاں آتی ہیں، پیٹ درد ہوتا ہے، پاؤں بوجھل ہوتے ہیں، لیکن بی بی آمنہ کہتی ہیں جب سے میرے پیٹ میں یہ نور منتقل ہوا، نہ مجھے چکر آیا، نہ میرا سر درد کیا، نہ پاؤں پھولے، نہ الٹیاں آئی، بلکہ ہر دن میرے اندر ایک نور کی شمع نظر آتی تھی، ہر دن ایک سرور نظر آتا تھا، خوشیوں کا عالم تھا، پیٹ میں ہمیشہ ٹھنڈک رہتی۔ آخر چکر اور الٹی کیسے آئے؟ پوری کائنات کے درد کو ختم کرنے والا رسول آ رہا ہے، جو رسول غریبوں کا ماوا و ملجا، یتیموں کا سہارا، وہ بطن آمنہ میں ہے، بھلا اپنی ماں کو تکلیف کیسے دیتا؟ رسول پاک کے بطن پاک میں آنے کے بعد بی بی آمنہ کہتی ہیں کبھی میرے پیر بوجھل نہیں ہوئے، کبھی پیٹ میں بھاری پن محسوس نہیں ہوا، نہ چکر آئے نہ الٹیاں ہوئی، ہمیشہ فرحاں و شاداں رہی، یہاں تک کہ پہلا مہینہ گزرا۔ حضرت آمنہ سے یہ روایتیں ہیں، پہلا مہینہ گزرا اور دوسرا مہینہ آنے کو تھا حمل کے، اسی وقت میں نے دیکھا رات کے وقت سوئی ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور کہا اے آمنہ مبارک ہو، اللہ نے تیرے پیٹ میں ایک سعادت والا بیٹا رکھا ہے، جب وہ پیدا ہو جائے تو اس کا نام محمد رکھنا۔ اتنا کہہ کر کے ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، اور پھر جب مہینہ شوال کا آیا، ہر مہینے کی حضرت بی بی آمنہ نے بات بیان کی، شعبان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، رمضان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا، شوال میں ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، ہر مہینے میں ایک نبی آتے، حضرت بی بی آمنہ کو بشارت دے کر جاتے، یہاں تک کہ یہ مہینے گزرتے ہوئے آئے، جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی ساعتیں قریب آئیں، سفر کا مہینہ آیا، ربیع الاول سے ایک مہینہ پہلے کیا ہے؟ سفر کا مہینہ ہے، سفر کا مہینہ آیا، حضرت آمنہ کہتی ہیں میرے حمل کو 8 مہینے مکمل ہو کر 9واں شروع ہو چکا تھا، جب سفر کا مہینہ آیا تو میں رات کو سوئی تھی تو جبرائیل مجھے نظر آئے، جبرائیل نظر آئے اور سارے ملائکہ کو یہ اعلان کر رہے تھے اے فرشتوں صف بستہ کھڑے ہو جاؤ، اللہ کا حبیب آنے والا ہے۔ اللہ اللہ، یہاں تو میلاد کے لیے عشاء کے بعد تیاریاں، جبرائیل ملائکہ کو مہینے بھر پہلے تیاریاں کر رہے ہیں۔ ہاں، سفر کے مہینے میں کہا گیا کہ سب کھڑے ہو جائیں صف بستہ، یہ حضرت آمنہ کہتی ہیں، اور اس کے بعد سفر کا مہینہ گزرا، جب ربیع الاول کی پہلی تاریخ آئی، اس رات سے لے کر 12ویں شب تک میں اپنے گھر پر گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز سنتی تھی، اور آنکھیں کھول کر دیکھتی، نہ وہ گھوڑے ہوتے نہ جانور ہوتے، بلکہ وہ اللہ کے ملائکہ ہوتے تھے، فرشتے اترتے تھے۔ اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں ربیع الاول کی یہ 4تھی اور 5ویں اور 6ٹھی اور 7ویں آئی تو میں نے حوران جنت کو بھی ترانے گاتے ہوئے سنا، حوریں گاتی تھی ترانہ یا نبی سلام علیکہ، یہ ہم آج بھی پڑھتے ہیں، حوروں کی آوازیں آنے لگی، ملائکہ کی آوازیں آنے لگی۔ جب یہ ولادت کا وقت قریب آیا، حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں جب 12ویں رات آئی، جس رات کو ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں، جس شب میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت بی بی آمنہ کہتی ہیں اب مجھے اندازہ ہونے لگا کہ میرے بطن سے یہ بچہ اب مولود پانے والا ہے، اب ورود مسعود پانے والا ہے۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں میں گھر کے دروازے کو بند کر کے اپنے بسترے پر آرام سے لیٹی تھی، رات کا وقت گزرا، اچانک میرے گھر میں روشنی ہوئی اور میری پیشانی سے ایک نور نکلا، میں نے ملک شام کے محلات کو چمکتے ہوئے دیکھا، اپنے بستر سے بصرہ کے محلات کو بھی دیکھا۔ اتنا ہی نہیں، جب صبح کی ساعتیں قریب آنے والی تھی، آدھی رات ہوئی، اچانک میرے گھر میں 3 عورتیں آ گئی، سفید لباس میں آئی، میں گھبرائی کہ یہ عورتیں کون ہیں، کیسے میرے گھر میں آئی؟ میں نے ان کو پوچھا کہ تم کون ہو؟ آنے والی عورتوں میں سے ایک نے کہا میں بی بی مریم ہوں، دوسری نے کہا میں بی بی آسیہ ہوں، تیسری نے کہا میں بی بی حوا ہوں۔ کہا کیوں آئی؟ کہا کہ تیرے آنے والے مولود کی دایا بن کر کے آئی ہیں۔ دنیا والے اے سنو، اے مسلمانوں، ہمارے گھر میں بچے کی ولادت ہو تو کوئی عام عورت آتی ہوگی یہ ولادت کے معاملات طے کرنے کے لیے، لیکن اللہ کا رسول آ رہا ہے تو اس وقت دایا بھی بن کر آئی تو کائنات کی سب سے پاکیزہ خواتین آئی، بی بی مریم آئی، بی بی آسیہ آئی، حضرت بی بی حوا آئی رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ تینوں آئیں اور بشارت دینے لگی غم نہ کر، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تیرے بچے کی ولادت نہایت ہی آسانی کے ساتھ اور خوشیوں کے ساتھ ہونے والی ہے۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں یہ ساعتیں گزرنے کو تھی، یہ تینوں دایا کھڑی تھی، اچانک یہ صبح صادق کا وقت آیا، یہ سورج نکلنے سے پہلے جو وقت آتا ہے فجر کی نماز کا، جو صبح صادق کا وقت آیا، یہ صبح صادق جیسے ہی شروع ہوا، حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں نہ مجھے درد تھا، نہ تکلیف تھی، نہ درد زہ جو کہتے ہیں ڈیلیوری کا درد، وہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ایک چیز تھی، اچانک میری پیشانی چمکی، میں وہ نور دیکھنا ہی چاہ رہی تھی، میرے بچے کی ولادت ہو چکی تھی، حضور تشریف لا چکے تھے، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس ساعت دل افروز ساعت پہ
उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम, क्यों ना उस घड़ी पर हम सलाम भेजें जिस वक्त तैबा का चांद चमका। बीबी आमना फरमाती हैं मैंने नजर उठा करके देखा मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा नौ मौलूद कहाँ है। अल्लाह अल्लाह। बीबी आमना फरमाती हैं अजीब हालत थी, दुनिया के बच्चे पैदा होते हैं तो रोते चिल्लाते हुए। बीबी आमना फरमाती हैं मेरा बेटा पैदा हुआ निहायत ही हसीन और जमील सजदे के आलम में था, सजदे के आलम में था, कहता हुआ भी आया था रब्बी हबली उम्मती। अजीजा ने ग्रामी बीबी आमना फरमाती हैं जब मेरा बच्चा पैदा हुआ ये तीनों दायाएं हट गई, अचानक तीन लोग और मेरे घर में दाखिल हुए। तीन ऐसे लोग आए जो सफेद लिबास में थे, नूरानी मखलूक, ये फरिश्तों की तादाद थी। तीनों आए, एक के हाथ में तश्त था, एक के हाथ में चांदी का लोटा था और एक के हाथ में नर्म मुलायम लिबास था। ये तीनों आए और मेरे बच्चे को उठाया, एक ने वो तश्त में रखा, दूसरे ने चांदी के लोटे में जो पानी लाया था वो दरियाए वो जन्नत की सलसबील का पानी था, नहलाया और उसके बाद कपड़े में मलबूस कर दिया। ये क्या था? हजरत बीबी आमना फरमाती हैं मैं एक नजर उठा करके देखी तो कैसा था वो बच्चा जो दुनिया में आया। अल्लाह अल्लाह। बीबी आमना फरमाती हैं मैंने अपने बेटे को नजर उठा करके देखा तो नाफ जो बच्चों की लंबी होती है ऐसी नाफ की गंदगी भी नहीं, नाफ कटी हुई। और बच्चों को खतना किया जाता है, महबूबे किबरिया मखदूम पैदा हुए थे। हजरत बीबी आमना कहती हैं चेहरे पर मैं आंख उठाकर देखती हूँ तो ऐसा लगा कि मेरे बेटे को पहले से सुरमा लगाया हुआ, आंखें अकहल थी, सुरमा लगाए हुए मेरे आका तशरीफ लाए थे, निहायत ही खुशबू फूट रही थी जिस्म के अंदर से। और वो तीन लोग जो आए थे वो कपड़ों में मलबूस किया और वो लेकर अचानक गायब हो गए। हजरत आमना कहती है मैं डर गई कि मेरा बच्चा कौन ले गया, कौन उठा ले गया। इधर नजर करूं कोई नहीं, उधर नजर करूं कोई नहीं। बहुत देर तक वो घबराई रही और परेशान थी कि अचानक ये सब क्या हो रहा है। जाहिर सी बात है बीबी आमना को अल्लाह ने सआदतें दी हैं तो वो सारे इल्म और वो अक्ल भी उन्हें अता की थी कि उनके आने वाले इस मौलूद को आम मौलूद की तरह नहीं समझा जाएगा। हजरत बीबी आमना इंतजार करती रही। अचानक वो तीनों फरिश्ते आए और मुस्तफा करीम को लिबास में मलबूस लाकर बीबी आमना के पास रखा। हजरत आमना फरमाती हैं मैंने पूछा कि तुम कहां ले गए थे, अचानक गायब कैसे हो गए थे। फरिश्तों ने कहा हमें अल्लाह का हुक्म था इस महबूबे खुदा को हम उठाए और आलम मलकूत में ले गए। फरिश्तों के हां ले गए, जिन्नात के हां ले गए, तमाम आलमों में सैर कराया और सबको ये बताया आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आई नई हुकूमत आलम में रंग बदला सुबह शबे विलादत। वो मलाइका ने मेरे मुस्तफा की जियारत सबको कराई, सारे मलाइका को, सारे जिन्नों बशर, सारे जिन्नात को या दूसरे आलमों को मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जियारत करवाई, वापस बीबी आमिना के घर ला करके दे दिया। हजरत सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं मैंने उठाया रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को तो ना कोई बोझ महसूस होता था, ना कोई वजन महसूस होता था, बल्कि ऐसा लगता था कि इस बच्चे ने खुद मुझे उठाया हुआ है, इस बच्चे ने उठाया हुआ है। ये सैयदा कायनात बीबी आमिना सलामुल्लाह अलैहा के वो तमाम रिवायात हैं जो विलादत के वक्त हुए थे, मैंने आपके सामने अमानतन नकल किया। इसीलिए हमारा अकीदा है कि वो रसूल आए थे तो आम हालतों में नहीं आए थे, वो कायनात को बदलने के लिए आए थे। नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला वो रसूल तशरीफ लाया जो हम गुलामों का गमगुसार है, बेवाओं का सहारा है, यतीमों का मलजा है, बूढ़ों का मावा है। वो रसूल पाक तमाम अखलाक व शियम के साथ तशरीफ लाए। अजीजा ने गिरामी वक़ार उनका बचपना भी निराला, उनकी जवानी भी निराली, उनके अखलाक भी सबसे आला, बल्कि मक्का के दुश्मन भी कहने पर मजबूर कि यही अमीन है और यही सादिक है, आज तक कभी खयानत नहीं की और आज तक कभी झूठ नहीं कहा। उस मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अज़दवाजी जिंदगी भी सबसे निराली, उनकी तिजारत भी सबसे निराली, उनकी बातें भी सबसे निराली, बल्कि उनका हर अमल सबसे निराला क्यों ना हो। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने फरमाया कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खालिक हुस्न व अदा की कसम, तुझे रब ने जमील की, तुझे खालिक, तेरे खालिक ने तुझको जमील किया, तेरे रब ने, तेरे खुल्क को रब ने जमील किया, तेरे खल्क को हक ने अजीम कहा, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खालिक हुस्न व अदा की कसम, मुस्तफा जैसा ना हुआ है ना होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत के ये वाक़यात थे। अब हमें आखिर में वही कहना है जो बारगाह मुस्तफा में हमारे इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने फरमाया था। अजीजा ने गिरामी तमसील भी दी है मेरे मुस्तफा के एक एक अज़ू को, तो कैसे रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ है या मुश्किल खता, ये भी नहीं वो भी नहीं। और आला हज़रत फरमाते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तमसील देते हुए वो मकबूल बारगाह सलाम क्यों ना हम पेश कर लें। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ का जिसमें हक अदा कर, यानी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ का उसमें कमाल रख दिया गया है। वो सलाम मकबूल बारगाह अनाम भी है और मकबूल बारगाह मुस्तफ़ा करीम भी है। आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला ने अपने मुस्तफ़ा को याद करते हुए एक एक अज़ू पर सलाम भेजा, उनकी आंखों पर सलाम भेजते हुए फरमाया उठ गई जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत
बरकत पे लाखों सलाम, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, गाने लाले करामत पे लाखों सलाम, जिनके सजदे को महराब काबा झुकी उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम, वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया मौज बहरे समाहत पे लाखों सलाम, कुल जहां मिलकर और जो की रोटी ग़िज़ा उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। कदमों के लिए भी सलाम पेश करते हुए कहा बरेली के इमाम ने, खाई कुरान खाके गुजर की कसम उस कफ़े पाक की हुर्मत पे। ये रसूल पाक की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करना है। अजीज़ान गिरामी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के मौके पर हम बरकत के लिए यही पढ़ते हैं, या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, कलीम व नजी मसीह सफ़ी सभी से कहीं कहीं न बनी, ये बेखबरी की खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए, जिना में चमन चमन में समन समन में फबन फबन में दुल्हन, सजाए में हन पे ऐसे मिलन, या अमनो अमा तुम्हारे लिए, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खूर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। आखिरत में हमारा हाल ये होगा, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए, लिवा के तले सना में खुले, हम सब की जुबान या रसूल अल्लाह, हम सब की जुबान इंशाअल्लाह अज़ीज देखना है। क़यामत के दिन भी जो आज चीं करते हैं, हमारे इमाम ने तो ये कहा है, अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत, देखनी है हश्र में इज्जत। हाँ, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, हम रसूलुल्लाह के। और इज्जत की भी बात आए तो हम यही कहेंगे, हम रसूलुल्लाह के, इज्जत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के, इज्जत रसूलुल्लाह की। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आज मस्जिद तैयबा में बैठकर जिन्होंने खिराज अकीदत पेश किया, मेरा विजदान ये कहता है, मौला ताला इसको कबूलियत ऐसी अता करे कि ये तैयबा हकीकी तैयबा का रंग ले आए, मेरे मुस्तफ़ा के तैयबा की बहारें मस्जिद तैयबा में नजर आने लगे, यहाँ सजदे करें और सर उठाएं तो मेरे मुस्तफ़ा का दीदार मैसर हो जाए। और एक दिन तो वह आएगा जब मस्जिद तैयबा में सर झुकाने वाले हकीकी तैयबा में भी पहुंचेंगे। हुजूर पाक की बारगाह में आज यहाँ मजलिस मुनाकिद करने वाले, इस मस्जिद तैयबा में बैठने वाले दुआ तो जरूर करेंगे, मौला हकीकी तैयबा की जालियों में भी हमें मिलाद पढ़ने का मौका मिले। अब वो दिन आएगा, वो जरूर आएगा, इसलिए कि हमने सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागाह, मायूस ना हो, ना उम्मीद ना हो, वो दिन आएगा। हम दुआ करते करते दुनिया से जाएंगे, अल्लाह की बारगाह में क्या दुआ करते जाएंगे? अल्लाह की बारगाह में अगर कोई दुआ करनी है, ये दुआ करें, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रुए यार आंखों में, उन्हें न देखा तो किस काम की हैं ये आंखें कि देखने की है सारी बहार। हमारा अकीदा तो ये हो कि कब्र में भी पहुंचे, मलाइका अगर पूछें, जिसको मुफ्ती आजम हिंद कहते हैं, कैसे? फरिश्ते जो पूछें कब्र में किसकी उम्मत हो, फरिश्ते जो पूछें कब्र में किसकी उम्मत हो, तो कह दूंगा लो देख लो तस्वीर यार आंखों में, लो देख लो तस्वीर यार। इतना बसाओ मेरे नबी पाक को अपनी आंखों में कि देखने वाला भी हुजूर के नूर में मुसर्रतों में डूब जाए, हुजूर से करीब हो जाए। ऐ लोगों, ऐ सुन्नी मुसलमानों, मीलाद का यही अजीम तोहफा, आज ये वादा करके उठो कि हम अपनी निगाहों की हिफाजत करेंगे, हम अपने कानों की हिफाजत करेंगे। जिन कानों से हमने मीलाद मुस्तफ़ा सुना, इन कानों को गानों का शौक कभी नहीं देंगे। और जो आंखें रसूलुल्लाह को देखने की तमन्ना रखती हैं, वो हसीनाओं को हरगिज नहीं देखेंगी, इसलिए कि हमें मालूम है दुनिया का सबसे ज्यादा हसीन चेहरा अगर है तो मेरे मुस्तफ़ा करीम का है। रसूलुल्लाह के हुस्न से ज्यादा किसी का हुस्न है? व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ। उनके सहाबी हसन बिन साबित कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा ही नहीं। हकीकत तो यह है, आका आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने, सब सुन्नियों को मालूम है, उनसे ज्यादा हसीन किसी माँ ने जना ही नहीं। और हसन बिन साबित की ये जो नातिया शायरी है, इसकी तर्जुमानी अगर बरेली से सुनना है तो बरेली वाले यूं कहते हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। या रसूल अल्लाह, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। और जो लोग कहते हैं नहीं नहीं इनकी बात ना करो, अल्लाह की बात करो, अल्लाह की बारगाह में आओ, वहदानियत तौहीद, उनको बरेली के इमाम ने ये समझाया है, बखुदा खुदा का यही है दर, खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं, जो यहां नहीं तो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। और
सुनिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद पर जो जोश, जो वलवला, जो जज्बा हमारी महफिल में है, यकीनन इसी महफिल से ये आवाज आ सकती है। बाकी मरे हुए लोगों से हमें कोई उम्मीद भी नहीं है, मरे हुए लोगों से हमें कोई तवक्को भी नहीं है। हम बात करते हैं जिंदा लोगों के बीच में, हम बात करते हैं जिंदा लोगों के बीच में, और हम समझते भी जिंदा उसी को हैं जो मेरे नबी को जिंदा समझता है, जो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात पर मचल उठता है। यहाँ कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं नजर आता जिसके चेहरे पर मुस्कान नहीं हो, कोई ऐसा नजर नहीं आता जिसकी आंखें खुली ना हो। क्यों मियाँ, किसकी बात हो रही है? यहाँ कोई दुनियादार की नहीं, रसूलुल्लाह की बात हो रही है। और जब रसूलुल्लाह का जिक्र सुनने के बाद दिल मचलता है तो अब अल्लाह का शुक्र बजा लाना कि मौला अब भी हमारे दिल में इश्क़ मुस्तफा की शमा जली हुई है। हुजूर की मोहब्बत अगर ना होती तो उनके नाम पर इतना मचलना नहीं होता, इतना उछलना भी नहीं होता, बल्कि उनकी किस्मत में जलना और कुड़ना ही होता है। हुजूर का नाम एक कसौटी है, हुजूर का नाम एक मेयार है। नाप सकते हैं बुखार कितना है और बुखारी कितनी है, ये सारी चीजें देखी जा सकती हैं नाम मुस्तफा से। हमारा तो माहौल ये है कि मोहम्मद कहते ही हमारे अंगूठे लबों तक चले जाते हैं और आंखों से लग जाते हैं। कोई कहता नहीं फिर भी चूम लेते हैं। ये इस बात की अलामत है कि चिंगारी अभी रोशन है, उनकी मोहब्बत की चिंगारी अभी रोशन है। और मैं जो बात कहने जा रहा था वो यही है, इसी मजमे से और ऐसे ही मजमे से ये नारा भी लग सकता है, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे। है सब तैयार हैं जान फिदा करने के लिए? लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे अजीजों, आप ये हरगिज़ मत समझना कि तुम्हारे नारों से सिर्फ मस्जिद ही गूंजती है, बल्कि आपको ये पता नहीं होगा तुम्हारे नारों से कितनों की दुनिया उजड़ती है। हाँ, ये भी पता है कितनों की दुनिया उजड़ती है। इकबाल ने बहुत पहले ही कहा था, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ। घर तुम निकल आओ नारे तकबीर के साथ, घर तुम निकल आओ नारे तकबीर के साथ। हमारे लिए लंबी चौड़ी तेज धारीदार तलवार की भी जरूरत नहीं। मौला ने जुबान में वो बरकत दी है कि ये हजारों तलवारों से भी ज्यादा तेज है। अजीजा ने गिरामी, यही तो हमारे असलाफ का नारा था, टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ या रसूल अल्लाह तो बिगड़ जाते थे। अरे तेग क्या चीज है, हम तोप से भी लड़ जाते थे। यही जज्बा, यही जवानी और यही वलवला सिर्फ आशिकों के हुजूम में नजर आता है। और यही का ये नारा हो सकता है, किसी मरे हुए मजमे का नहीं। कौन सा नारा? जो बात मैं कह रहा था, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जहां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। या रसूल अल्लाह, मेरे पास जो कुछ भी है वो सब आप ही का है। किसका है? रसूलुल्लाह का है। इसलिए जवानों, अब जिंदगी जीने का मिजाज भी बदल डालो कि हमारे पास जो जान बाकी है ये रसूलुल्लाह से वफा करने के लिए दी गई है। हमारी ये गर्दनें रसूलुल्लाह के नाम पर है, हमारी ये जान, हमारा ये खून रसूलुल्लाह के नाम पर है। जिस दिन भी जरूरत पेश आई हम कोई झिझक नहीं करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। गर्दन हमारी तलवार के नीचे हो या फांसी के फंदे के नीचे हो, इसलिए कि हमें पता है हम जब जान देते हैं तो किस बात पर? मुर्शिद बरहक का जो शरिया बद्र तरीका ने फरमाया है, आपकी तलात को देखा तो जान दी, आपकी तलात को देखा तो जान। या रसूल अल्लाह, हम जान देने को तैयार हैं, हम जान देने को तैयार हैं। फांसी चढ़ाना है चढ़ा लो, तलवार चलाना है चला लो, मारना है मार लो, हम तो नबी के नाम पर देने जा रहे हैं। और डर हमें इस बात का नहीं होता कि मर गए, क्योंकि मुर्शिद बरहक ने हमें यह समझाया, आपकी तलात को देखा जान दी, और कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं। और फिर वहां पर मैं तड़प करके कहूंगा, फरिश्ते भी आए मुनकर नकीर, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। अब ये अकीदा और ये विजदान और ये यकीन उसके दिल में आता है जिसके दिल में हुजूर की कमाल की मोहब्बत होती है। ये मैं ऐसी लफाजी और फेकम फाक नहीं कर रहा कि कब्र में जाकर हम फरिश्तों से कह देंगे कि अब तो पाए नाज से फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। वाकया भी मौजूद है सैयदना उमर फारूक का। हजरत उमर फारूक से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया था, कब्र में जाने के बाद दो फरिश्ते आते हैं, काले चेहरे वाले, नीली आंखों वाले, और सख्त तरीन सवाल करते हैं, उमर तुम क्या करोगे? हज़रत उमर ने हुजूर से एक बात पूछी, या रसूल अल्लाह, मरने के बाद जब कब्र में जाएंगे तो जो आज मैं आपसे मोहब्बत करता हूं क्या ये मोहब्बत बाकी रहेगी? हुजूर से उन्होंने पूछा, हुजूर ने फरमाया, हाँ उमर, मुझसे जो मोहब्बत करता है उसकी मोहब्बत हश्र में भी बाकी रहेगी।
قبر میں بھی اور حشر میں بھی باقی رہے گی. اتنا جواب سننے کے بعد حضرت عمر نے کیا کہا؟ حضور سے کہتے ہیں یا رسول اللہ فرشتوں کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دے, میں نپٹ لوں گا, میرے اوپر چھوڑ دے, میں نپٹ لوں گا. ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر وہ کہتے ہیں میرے باپ کا جب انتقال ہوا, قبر میں دفن کر دیا گیا, کئی دنوں کے بعد میں نے خواب میں حضرت عمر کو دیکھا. بیٹے کہتے ہیں مجھے وہ واقعہ یاد تھا مجلس رسول کا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر نے کہا تھا میں دیکھ لوں گا. میں نے پوچھا بابا جان کیا وہ قبر میں فرشتے آئے تھے, وہ کالے چہرے والے, نیلی آنکھوں والے, سخت ترین سوالات کرنے والے؟ حضرت عمر نے کہا ہاں آئے تھے. کہا آپ نے کیا معاملہ کیا؟ حضرت عمر کیا جواب دیتے ہیں سنیے, یہ روایت موجود ہے. کہتے ہیں انہوں نے مجھے اٹھا کر کے پوچھا تیرا رب کون ہے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا پہلے تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے. وہ فرشتے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور کہا کہ یہ کون ہے جو ہم سے سوال کرتا ہے, پہلی قبر ایسی ہے جہاں ہم سے سوال ہو رہا ہے. دوسرے فرشتے نے ایک سے کہا چھوڑ دو یہ صاحب رسول اللہ, چھوڑ دو یہ صاحب رسول اللہ ہے, ہم دوسری ڈیوٹی پر چلتے ہیں. اسی کو تو ہم کہتے ہیں اب تو پائے ناز سے فرشتوں کیوں اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں یہاں. اب آپ کو ایک بات یہ بھی میں بتاؤں, ہم سنی جو بار بار نبی کا تذکرہ کرتے ہیں, بعض لوگوں کو یہ لگتا ہے یہ صرف نبی کرتے ہیں. میرے عزیزو اللہ نے خود ہمیں سکھایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خود سکھایا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے نبی کے پیچھے چلو. اگر نبی کے پیچھے چلو گے تو میں خود تم سے محبت کروں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کا وعدہ کی محمد سے وفا تو نے, اللہ تعالیٰ تمہارا ہو جائے گا. دو عالم کی, یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد, خدا چاہتا ہے. اب جو ہم سنی یہاں پر گنگناتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و والا ہمارا نبی, جب تم یہ تلاوت کرتے رہو گے صبح شام پڑھتے رہو گے سب سے اعلیٰ و اولا سب سے بالا و والا ہمارا نبی, یہ جب پڑھتے رہو گے تو فرمایا گیا دنیا میں جس کو جو کہنے کی عادت ہوتی ہے قبر میں جب اسے رکھ دیا جاتا ہے فرشتے جب اٹھاتے ہیں تو وہی کہتے ہوئے اٹھے گا. جس کے کہنے کی عادت ہے, گانے گاتا تھا تو قبر میں گانے گاتے اٹھے گا, گالی دیتا تھا تو گالی دیتے ہوئے اٹھے گا, مارا بھی جائے گا, فرشتوں کے ساتھ ذریعے سزا بھی دلوایا جائے گا. لیکن جو کہتا تھا سب سے اعلیٰ و اولا سب سے بالا و والا, تو فرشتے جب قبر میں آئیں گے اٹھائیں گے. اگر یہ عادت تھی تو اٹھتے ہی کہے گا سب سے اعلیٰ و اولا سب سے بالا و والا. تو فرشتے جو ہے 3 سوالات کرنے والے ہیں. کتنے؟ 3 سوالات. پہلا سوال تو یہ تیرا رب کون ہے, دوسرا سوال ہے تیرا دین کیا ہے, تیسرا سوال کیا ہے حضور کے بارے میں دکھا کر کے کہیں گے ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا. تیسرا سوال ہے نا, فرشتے ابھی سوال کرنے والے ہیں. جیسے ہی فرشتوں نے اٹھایا تمہیں اور تمہاری عادت کے مطابق تم نے کہنا شروع کیا سب سے اعلیٰ و اولا سب سے بالا و والا, فرشتے یہی کہیں گے ابھی اس سے پہلا نہیں پوچھا گیا, تیسرے کا جواب دے رہا ہے. پہلا ابھی سوال نہیں کیا گیا, تیسرے کا جواب دے رہا ہے. رسول کے بارے میں کیا کہتا تھا ابھی یہ بعد میں پوچھا جانے والا ہے, یہ پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ سب سے اولا و اعلیٰ. تو ظاہر سی بات ہے نبی کی ذات ہی دین ہے اور نبی کی ذات ہی خدا کا پتہ بھی ہے. اگر نبی کو مان لیا تو ساری کائنات میں اس کا راستہ صاف ہو گیا. عزیزان گرامی وقار, میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں اس چہرے جمال جہاں آرا کے ایک تصور کے ساتھ کہ آج میلاد کی شب ہے. آپ کو کرنا کیا ہے, جا کر کے باہر ادھر ادھر گھوم پھر کر کے بائک رائڈنگ کر کے یا لوگوں کو پریشان کر کے ستا کر کے نہیں, جاؤ اپنے گھروں پر یا مسجد میں بیٹھے ہو اور حضور پاک کا تصور لے آؤ. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تصور پاک لاؤ اور درود پاک پڑھو. تصور بھی ایسا لاؤ کہ جب تمہاری آنکھیں بند ہوں, دنیا میں ہم نے کسی کا تصور کھینچا ہے, نقشہ کھینچا ہے, تو ہماری آنکھوں میں وہ تصویر آ جاتی ہے, وہ تصویر آ جاتی ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تصور ہم کیوں نہیں کرتے؟ حدیثوں میں پڑھو, صحابہ سے پوچھو میرے آقا کیسے نظر آتے تھے. صحابہ نے سب کچھ بتا دیا ہے آقا کیسے نظر آتے. جب وہ مجمع میں آتے تو ایسا لگتا کہ انجمن میں کوئی گلاب کھلا ہوا ہو. اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پاک کے بارے میں صحابہ نے جو روایتیں کی ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے 14ویں کے چاند کو طلوع ہوتے ہوئے بھی دیکھا اور حضور کو سرخ رنگ کے لباس میں باہر آتے ہوئے بھی دیکھا. ایک صحابی ہیں وہ کہتے ہیں 14ویں رات تھی, اس وقت میرے آقا گھر سے تشریف لائے باہر, کبھی میں چاند کو دیکھتا, کبھی حضور کو دیکھتا, کبھی چہرے کو دیکھتا, چاند کو دیکھتا. آخرکار میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ چاند حضور کے چہرے کے برابر ہو ہی نہیں سکتا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پاک کے بارے میں اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے. چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے. چاند میں تو داغ ہے, حضرت کا چہرہ صاف ہے, حضور کا چہرہ صاف ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ بیان کرتے ہیں حضور کی ناک مبارک نہایت ہی کھڑی ہوئی لمبی تھی اور بھویں نہایت گھنی تھی, دونوں ملی ہوئی تھی, آنکھیں بڑی بڑی اور پلکیں کافی گھنی ہوئی تھی, نہایت ہی کالے قسم کے بال تھے, پیشانی ابھری ہوئی تھی, چوڑی کشادہ پیشانی, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف مبارک کبھی گردن تک, کبھی کانوں کی لو تک, کبھی کندھے تک لٹکتے تھے اور وہ بل کھائے ہوئے ہوتے تھے. نہ نہایت ہی سیدھے اور نہ نہایت ہی گھنگریلے, بلکہ سیدھا آ کر کے کچھ بل کھائے ہوئے بال مبارک تھے. یہ زلفیں تھی مصطفیٰ کریم کی.
اور माँ आयशा सिद्दीक़ा से पूछो तो कहती हैं जब हुजूर की जुल्फें कानों के बाहर से इधर आती थी और कान उसमें दिखते थे तो ऐसा लगता निहायत रात की तारीकी में कोई तारा चमक रहा हो। हुजूर के कानों में इतनी सफेदी थी, इतनी खूबसूरती थी। और हजरत आयशा खुद कहती हैं सहर का वक्त था, रात का वक्त था, मैं कपड़े सी रही थी और सुई मेरे हाथ से गिर गई। हुजूर कमरे में दाखिल हुए, पूछा हुमैरा क्या कर रही हो? मैं सुई ढूंढने में लगी थी। मेरे आका ने मुस्कुराया, दांतों से रोशनी निकली, मेरी सुई मुझे मिल गई। जब हुजूर बात करते थे तो दांतों से एक नूर निकलता था, एक शुआ निकलती थी, हर कोई देखता था तो चमक निकलती थी। निहायत ही सतवा नाक, चौड़ी पेशानी और रुखसारों का हाल ये था। सहाबा फरमाते हैं जब हुजूर खुश होते थे तो गुलाबी रंगत होती थी और जब नाराज होते तो अनार की जैसी सुर्खी आती थी। ना निहायत सफेदी और ना निहायत ही सांवले कलर की, बल्कि ऐसी मलाहत थी हुजूर को कि जो देखे तो आंखें झपकाना भूल जाए। हुस्ने यूसुफ का हाल अलग था। जो हुस्ने यूसुफ को देखा वो उनके साथ क्या क्या किया वो भी आपको मालूम है। भाइयों ने कुएं में डाल दिया, जुलेखा ने शादी करने के चक्कर में क्या क्या इल्जामात लगा दिए, बादशाह ने वजीर बना लिया, मगर मुस्तफा का हुस्न जिसने देखा वो गुलामी में आ गया। मेरे मुस्तफा के हवाले अपनी गर्दन भी कर दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक के बारे में कहा गया, सहाबा फरमाते हैं इतनी नाजुक, इतनी खूबसूरत गर्दन थी कि हुजूर अगर पानी पिए तो भी लोगों को पता चलता था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक सुराही की तरह खूबसूरत थी। ये जुल्फों की बात, ये गर्दन मुबारक की बात, ये रुखसारों की बात, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लम्हाए नाज़नीन ऐसे थे जैसे गुलाब की पंखड़ियां हों। जब आप बात करते थे तो होंठों से मुश्क अंबर की खुशबू आया करती थी। लोग सुनने के लिए कान खरीद करते थे। और रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक हुजूर के हाथों में अगर कोई हाथ देता तो ऐसा लगता था कि किसी रेशम के कपड़े में उसने हाथ दिया है। और हुजूर के हाथ इतने मुलायम भी होते कि वो हुजूर पाक से मुसाफा करने वाला कई सालों तक अपने हाथ में खुशबू महसूस करता था। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पेट मुबारक, शिकम मुबारक सीने से बाहर नहीं आया हुआ था। सीना चौड़ा था, कुशादा था और दाढ़ी मुबारक इतनी घनी थी कि खूबसूरत बराबर कटी हुई इस तरह से होती कि आला हजरत भी फरमाते हैं काफ दहन हा गेसु, काफ गेसु हा दहन या अबरू आंखें ऐन साद। कुरान में काफ हा या ऐन साद आया है ना सूरह मरियम के शुरू में। और आला हजरत क्या फरमा रहे हैं, ये काफ हा या ऐन साद इतना ही नहीं है, काफ गेसु हा दहन या अबरू आंखें ऐन साद। जैसे ऐन और स्वाद गोल गोल होते हैं, रसूलुल्लाह की आंखें ऐन और स्वाद की तरह थी। एक एक हर्फ को आला हजरत ने एक एक अज़ से तशबीह दिया। तेरी सूरत में है उतरा सूरा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदमहाए नाज, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पिंडलियां मुबारक निहायत ही खूबसूरत थी। यहाँ तक कि कभी तहबंद ऊपर आती तो ऐसा लगता कि जमीन पर पूरी रोशनी छाई हुई है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तलवे ऐसे थे कि सहाबा कहते हैं वो चांद के कटे हुए टुकड़ों की तरह थे। आला हज़रत ने भी तो फरमाया है दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पाक। कफे पाक किसको कहते हैं? पैर के नीचे वाले हिस्से को कफे पाक। चांद जैसा था हुजूर का। आला हज़रत ने यही तो तमन्ना की, दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पाक, चांद सा सीने पे रख दो जरा तुम पे करो दुरूद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तलवे मुबारक। उसके बाद हुजूर का कद मुबारक कैसा था? निहायत लंबा नहीं और ना ही निहायत ही पस्त कद, लेकिन इतना जरूर था कि 1000 सहाबा में भी खड़े होते तो हुजूर ही नजर आते थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ही नजर आते। अब जब अमामा मुबारका मेरे आका पहनते थे, सहाबा फरमाते हैं ऐसा लगता था कि कोई दुनिया का बादशाह इससे बड़ा हो ही नहीं सकता। वो अमामे में वकार था और जब चलते थे तो सारी इज्जत हुजूर के साथ चलती थी। और इस कदर अंदाज आपका नरम था कि ऐसा लगता कि जमीन आपके कदमों को खुद लपेट रही है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नरम लहजे में बात भी करते और नरम अंदाज में चलते भी थे। आपके चलने का अंदाज सहाबा ने लिखा। इतना ही नहीं, सहाबा वही तो हकीकी आशिक रसूल थे। उन्होंने हुजूर की दाढ़ी मुबारक में कितने बाल सफेद हुए ये तक भी लिखा है। 14 बाल हुजूर के आखिर उम्र में 63 साल की उम्र में सफेद हुए थे। सहाबा ने ये भी लिखा है वो क्या क्या देखते थे सहाबा। आज लोग कहते हैं नमाज में उनका ख्याल आने से नमाज टूट जाएगी। जालिमो तुम्हें पता नहीं। एक सहाबी से किसी ने पूछा रसूलुल्लाह जोहर की नमाज में किरात करते थे कि नहीं? जोहर की नमाज में इमाम पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, आपको पता चलता है? साहबी से पूछा गया हुजूर खामोश तो रहते थे लेकिन खुद तिलावत करते थे कि नहीं? वो साहबी कहते नहीं हुजूर खुद तिलावत तो करते थे। कहा आप क्या करते थे? आप क्या करते थे? आपको कैसे पता चला? वो साहबी कहते हैं मैं तो सफ में हुजूर के चेहरे को ही देखता था। हुजूर की दाढ़ी हिलती थी नमाज में तो मुझे पता चलता कि हुजूर किरात कर रहे हैं। उन सहाबा का तो अकीदा था कि हुजूर के चेहरे को देखना भी आईने इबादत है, हुजूर को देखना भी
इबादत है, और तुम कहते हो तसव्वुर आना। हम तो इसी तसव्वुर में नमाजें भी पढ़ते हैं कि मेरे आका आओ की मुद्दत हुई है, तेरी राह में आँखियाँ बिछाते बिछाते। अजीज़ान गिरामी, ये हुजूर का हुलिया मुबारका मैंने तुम्हारे सामने रखा, इसलिए रखा कि जब रात को जाओ आंखें बंद करो तो वो चेहरे जमाले जहां आरा तुम्हारे सामने आ जाए। वो अंदाजा करो कि वो मजहरी नाज पर, अपने मसनदे नाज पर जलवाबार हैं। उनके सरे मुबारक पर निहायत खूबसूरत अमामा मौजूद है, उनकी घनी दाढ़ी, उनकी जुल्फें कानों से बाहर आई हुई। हुजूर पाक के चेहरे को, उनके रुखसार को अनार जैसी सुर्खी, उनके लबहाए नाज गुलाब की पंखड़ियों जैसे, उनकी नाक निहायत ही सतवा और खड़ी हुई, उनके भौएं अमिली हुई, उनकी आंखें खुली हुई, उनके अबरू घने और रसूलुल्लाह के दांत चमकदार। जब मेरे आका का ये चेहरा तुम्हारी आंखों के सामने आएगा तो फिर तस्वुर में मजा भी आएगा, और तुम ये अंदाज लेकर के बैठोगे कि अब मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरी आंखों के सामने आ चुके, अब इरशाद फरमाएंगे और मैं उनकी बारगाह में यूं अर्ज करूंगा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बतों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। या रसूल अल्लाह, मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले। आज की रात हम बारगाह मुस्तफा में यही अरीजा पेश करेंगे, आका तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, छिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा, एक मैं क्या मेरे इस यहाँ की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। या रसूल अल्लाह, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अब सुनियो, इसी अकीदे के साथ उठना, दुनिया में आप कोई हमारा गमगुसार नहीं, कोई हमारा लीडर और कायद ऐसा नहीं जो हमारे दर्दों पर हाथ रख सकता हो और हमारे गम की दास्तान सुन सकता हो, कोई नहीं है। सब तुम्हें इसी तरह से खेल खिलौना बनाकर खेल करके चले जाएंगे। अगर तुम्हारी कोई सुनता है और कोई तुम्हें देता भी है तो एक ही जात है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। जब हमारा यह अकीदा है तो किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। लब्बैक लब्बैक लब्बैक